الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں واضح کتاب کی. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس کو اتارا ہے قرآن، یعنی کس کو؟ یعنی قرآن کریم کو عربی زبان میں. لعلکم تعقلون، کیا کہ تم سمجھ لو. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن. نحن نقص علیک، کہہ رہے کہ ہم بیان کرتے ہیں تیرے پاس بہت اچھا قصص، یعنی بیان یا یہ قصہ، ٹھیک ہے. بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس واسطے کہ بھیجا ہم نے تیری طرف یہ قرآن. ھذا القرآن، اس واسطے ہم یہ قصہ بیان کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے یہ قرآن کریم کو تیری طرف بھیجا ہے. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور تو تھا اس سے پہلے البتہ بے خبروں میں سے. البتہ یعنی کہ اس سے پہلے جو میں قصہ ہے، جو بات میں بتانے جا رہا ہوں، اس سے پہلے تم ان تمام چیزوں سے کیا تھے؟ بے خبر تھے. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا، جس وقت کہا یوسف نے لأبیہ اپنے باپ سے، یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا، کہ اے باپ میں نے دیکھا ہے خواب میں 11 ستاروں کو. احد عشر کوکبا، 11 ستاروں کو. والشمس والقمر، اور سورج کو اور چاند کو. رأیتہم لی ساجدین، کیا دیکھا میں نے اس کو؟ دیکھا کہ میں نے ان کو کہ وہ میرے واسطے سجدہ کر رہے ہیں. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک، کہا اے بیٹے مت بیان کرنا. لا تقصص، مت بیان کرنا. کس کو؟ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، خواب اپنا اپنے بھائیوں کو، اپنے بھائیوں پر بیان نہ کرنا، واضح نہ کرنا. فیکیدوا لک کیدا، پھر وہ بنائیں گے تیرے واسطے کچھ فریب کچھ تیرے واسطے بنائیں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، کیوں؟ کیونکہ بے شک شیطان جو ہے انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. وکذالک یجتبیک، اور اسی طرح برگزیدہ کرے گا تجھ کو. اس کے بعد آگے جو ہے یعقوب علیہ السلام تعبیر بتا رہے اپنے بیٹے کو اس خواب کی. وکذالک یجتبیک، اور اسی طرح برگزیدہ کرے گا تجھ کو. ربک ویعلمک، تیرا رب، برگزیدہ یعنی نیک بندہ بنائیں گے تجھ کو. اور ویعلمک، اور سکھلائے گا تجھ کو. من تأویل الاحادیث، ٹھکانے پر لگانا باتوں کا، یعنی کہ خواب کی تعبیر کا علم سکھائیں گے. ویتم نعمتہ علیک، اور پورا کرے گا اپنا انعام تجھ پر. وعلی آل یعقوب، اور یعقوب کے گھر پر. کما اتمہا علی ابویک، کیسا کریں گے؟ یعقوب کے گھر پر کس طریقے سے پورا کریں گے ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ؟ جیسا کہ پورا کیا تیرے باپ داداؤں پر. کس سے پہلے؟ من قبل، اس سے پہلے. من قبل، اس سے پہلے. ابراہیم و اسحاق، کس کے اوپر؟ ابراہیم پر اور اسحاق پر. ان ربک علیم الحکیم، بے شک تیرا رب خبردار ہے. کن چیزوں سے؟ خبردار ہے اور حکمت والا ہے. اب یہاں پر ایک چیز ہے قابل غور، یہ ہے کہ سورہ یوسف جو ہے 4 آیتوں کے علاوہ جو ہے نا باقی پوری صورت مکی ہے. یہ اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ تسلسل اور ترتیب کے ساتھ بیان ہوا ہے، مستقل ہے نا. یہ قصہ صرف اسی صورت میں آیا ہے، پورے قرآن میں دوبارہ پھر اس کا دوبارہ کہیں ذکر نہیں ہے. یہ خصوصیت صرف کیا ہے؟ قصہ یوسف علیہ السلام ہی کو ہے، ورنہ تمام انبیاء علیہ السلام کے قصے جتنے بھی قرآن کریم کے اندر آئے ہیں، اگرچہ ان کے لیے ایک محض جیسے سورہ ابراہیم ہے، جیسے اور دیگر صورتیں ہیں، اگر وہ صورتیں ہیں بھی تو بھی اس کے بعد کچھ اس کے اندر مخصوص ہیں قصے، کچھ الگ الگ جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے حکمتاً جو ہے ان کو بیان فرمایا ہے. لیکن یہ صرف یہ خاصیت کیا ہے؟ سورہ یوسف کی ہی ہے کہ پوری سورہ یوسف کے اندر کیا کرا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ مکمل ترتیب کے ساتھ کیا ہے جو ان کے ساتھ واقعہ گزرا وہ تمام کے تمام واقعات بتائیں اللہ تعالیٰ نے. اب یہ ہوا کیوں؟ مطلب یہ کس طریقے سے آئی یہ صورت جو ہے؟ کیا ہوا اس کا مسئلہ یہ ہوا کہ کیا ہوا، یہ جو صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نبوت کا دعویٰ کر چکے تھے، اس کے بعد جو ہے نا کفار مکہ میں جو کچھ یہود تھے بعد میں، انہوں نے کیا کرا؟ انہوں نے مطالبہ کیا اس چیز کا کہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ بھائی آل یعقوب جو ہے وہ ملک شام سے مصر کیوں آپ پہنچا؟ جو بنی اسرائیل تھا پہلے ملک شام میں تھا، وہ مصر کیسے آپ پہنچا ہو؟ تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقے سے یہ کھلا ہوا معجزہ بھی ان کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل وضاحت کے ساتھ اس صورت کے اندر جو ہے تمام کی تمام چیزیں بیان کر دی، اور کوئی آدمی
کوئی آدمی کیا ہے اس کے اندر بہت سارے ایسے واقعات یا بہت ساری ایسی باتیں بھی اس کے اندر ہیں جو اس سے پہلے ان لوگوں کو بھی نہیں معلوم تھا، جو یہودی تھے، جو تورات میں لکھی ہوئی تھی، تورات کے اندر بھی وہ تمام باتیں نہیں لکھی ہوئی تھی۔ اتنی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ یوسف کو بیان فرمایا، تاکہ اچھا یہاں پر جو ہے نا یہ بیان فرمایا، اس کا مقصد کیا تھا بیان کرنے کا؟ تاکہ تم لوگ سمجھ سکو، تم لوگ اس چیز کو کہ یہ جو قرآن کریم ہے اور یہ جو اللہ کے نبی ہیں یہ کوئی نئے نہیں ہے دنیا کے اندر، یا پھر یہ کوئی الگ دین یا پھر اپنا کوئی الگ مذہب لے کے نہیں آنا چاہ رہے، بلکہ جو ایک نظام چلا ہوا آ رہا ہے میرا، ایک میں دستور کے مطابق جو میں اپنے پیغمبروں کو بھیجتا آ رہا ہوں کہ سب کو آؤ سیدھا راستہ بتاؤ، سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی ترغیب دو، بس یہ بھی وہی کام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس سے پہلے جو موسیٰ علیہ السلام آئے تم نے ان کی بات بھی مانی، تم ان کے ایمان والے بنے ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے تم جتنے بھی بنی اسرائیل میں انبیاء آئے تم نے سب کو مانا، اسی طریقے سے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی مان لو۔ اب آگے اللہ فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یعنی یہ آیتیں ہیں اس کتاب کی جو احکام ہیں حلال و حرام پر اور ہر کام کی حدود کو بتلا کر انسان کو ہر شعبہ زندگی میں ایک کیا ہے معتدل سیدھا نظام حیات اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ انسان کو جو ہے نا ہر چیز میں نہ تو زیادہ ہونا چاہیے نہ کم ہونا چاہیے، بلکہ ایک جو درمیانی راستہ ہے وہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہے نا، لعلکم تعقلون، کہ ہم نے نازل کیا ہے قرآن کریم کو کس میں؟ عربی میں، اس لیے کہ شاید تم کیا ہے اس کو سمجھ لو۔ اور اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ قصہ یوسف علیہ السلام کا جو سوال کرنے والے ہیں وہ عرب کے یہودی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی زبان میں یہ قصہ نازل فرما دیا تاکہ کیا ہے وہ غور کریں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کریں بھائی سچے ہونے کا یقین کریں اور ان پر ایمان لے آئے۔ اس قصے میں جو احکام ہدایت ہیں ان کو اپنے لیے مشعل راہ بنائے، ان کو اپنے لیے راستہ آگے چل کر کے راستہ بنائے اپنے لیے۔ اب اس جگہ جو لفظ لعل بمعنی شاید لایا گیا ہے کیونکہ اس میں کیا ہے اس مخاطبوں کا حال معلوم کرنے کے لیے کہ ایسی واضح آیات جو ہے نا سامنے آنے کے بعد بھی اگر انہوں نے حق قبول نہیں کیا تو پھر ان کو کیا کیا جا سکتا ہے؟ جب تمام کی تمام واضح آیات ان کے سامنے کر دیا بالکل، ہے نا، لعلکم کہہ رہے ہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم کیا ہے سمجھ سکو، تو کیا ہے اگر اتنی وضاحت کے بعد بھی اگر تم نہیں ایمان لا رہے ہو، تم اگر نہیں سدھر رہے ہو اتنی وضاحت کے بعد بھی صحیح راستے پر نہیں آ رہے ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، یعنی کہ ہم بیان کرتے ہیں آپ کے لیے کس کا؟ بہترین قصہ، احسن القصص، اس کا جو محاوری ترجمہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ احسن القصص، یعنی بہترین قصہ، سب سے بہترین قصہ، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، کس میں سے؟ اس قرآن کو بذریعہ وحی آپ پر نازل کر کے۔ اب کیا فرما رہے ہیں آگے؟ بے شک آپ اس سے پہلے ان تمام واقعات سے کیا تھے؟ ناواقف تھے، آپ کو ان تمام چیزوں کی خبر نہیں تھی۔ اب اس میں کیا ہے یہود کو تنبیہ کی ہے کہ تم جس طرح ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کرنا چاہی تم نے، کیا ہے اس میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال واضح ہو گیا کیونکہ وہ پہلے امی ہے، وہ پہلے سے کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی ہے، ٹھیک ہے، اور تاریخ عالم سے ناواقف تھے۔ اب اس سے واقفیت کا کوئی ذریعہ کیا ہے بجز تعلیم الہی اور وحی نبوت کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا، یعنی کہ ایک تو وہ شخص جو پوری زندگی نبوت سے پہلے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر گئی نہیں، کوئی ایسا بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے فلاں جگہ جا کر کے آپ نے فلاں علم سیکھ لیا۔ اب اس کے بعد ایک چیز اور کہ جب ان کو امی تھے، بالکل لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو اب ان کے پاس یہ خبر آئی کہاں سے کہ بھائی ہزاروں سال پہلے کیا ہوا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، کس طریقے سے ان کے بھائیوں نے سلوک کیا، یہ خبر ان تک پہنچی کیسے؟ یقیناً یہ خبر اس لیے پہنچی، اس میں ایک مصلحت، ایک بات یہ چھپی ہوئی اس کے اندر کہ وہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ بھائی جو شخص امی ہے، جس شخص کو کچھ علم نہیں ہے کسی بھی چیز کا، اگر اس کو اتنی پرانی بات تم لوگ اگر اس سے جو ہے نا اس طریقے کی بات پوچھ رہے ہو کہ تم ہمیں بتاؤ یوسف علیہ السلام کے بارے میں یا آل یعقوب کے بارے میں بتاؤ، اور اگر وہ پھر بھی تمہیں بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بذریعہ وحی ان کے اوپر وہ چیز آ رہی ہے، وحی کے ذریعے سے، وہ اپنی من گھڑت باتیں تھوڑی بیان کر رہے ہیں جب ان کو کچھ کرنا ہی نہیں آتا ہے۔ ایک شخص تو وہ ہے کہ جو دیکھ کے پڑھ لے، ان کو تو کچھ آتا ہی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ کیسے بیان کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کو اپنی طرف سے؟ اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان میں نے خواب میں کیا دیکھیں 11 ستارے، سورج اور چاند، اور دیکھا کہ وہ مجھے کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب تھا جس کی تعبیر کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 11 ستاروں سے مراد جو ہے نا ان کے 11 بھائی تھے، اور سورج اور چاند کے متعلق مراد کیا تھے؟ ان کے ماں باپ تھے۔
اب دیکھیے اب ان کا کیا تھا معاملہ، ان کی جو والدہ تھی وہ تو پہلے ہی انتقال کر چکی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ. تو اب کیا ہے اس واقعے کے اندر کیا ہے وفات جب پا چکی تھی تو مگر ان کی خالہ جو ہے نا ان کی والد کے ساتھ کیا ہوا، یعقوب علیہ السلام کے ساتھ وہ نکاح میں آ گئی. تو کیا ہو گیا، تو خالہ خود بھی ماں کے قائم مقام اول تو ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی جب والد کی زوجیت میں آ گئی تو اس کے بعد پھر بھی وہ ماں بن گئی. اولاً تو خالہ جو ہے ماں کے قائم مقام ہوتی ہے، لیکن پھر جب والد کے اس میں نکاح میں آ گئی تو پھر کیا ہو گیا، وہ بھی ماں بن گئی ہیں. تو اسی لیے کہا ہے کہ اسی لیے جو ہے یہاں پر جو ہے نا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو ہے نا جب 11 ستارے دیکھا اور ساتھ میں چاند اور سورج بھی دیکھا تو اس میں مراد کیا لیا گیا، اس سجدے اس خواب کی تعبیر کا جو مراد لیا گیا ہے وہ یہ لیا گیا ہے اس کے اندر کہ بھائی اس میں جو ہے دونوں کیا ہے، ماں باپ مراد ہیں اس کے اندر سورج اور چاند سے متعلق. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین، یعنی کہ بیٹے کیا کرنا، تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا. اب کیوں نہ کہنا، ایسا نہ ہو کہ یہ خواب سن کر تمہاری عظمت شان کو معلوم کر کے تمہیں ہلاک کرنے کی کوئی تدبیر سمجھے، کوئی تدبیر کرنا شروع کر دیں، کیونکہ وہ سمجھ جائیں کہ بھائی یہ آنے والا وقت میں نبی بننے والا ہے، یہ ہم سب سے کیا ہے بلند مقام و مرتبہ پا جائے گا، تو ہم اس کے سامنے کیا ہے، ہم سے چھوٹا ہونے کے باوجود بھی اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے بلند ہو جائے گا. تو ہم کیا ہے، ہم شمار ہی نہیں ہوں گے، پھر گنتیوں میں نہیں آئیں گے، ہم کو لوگ جانیں گے ہی نہیں. پھر تو کیا کریں گے، پھر تمہارے لیے کوئی تدبیر کریں گے یہ لوگ. اب کیوں، ان شیطان، پھر آگے فرما رہے ہیں خود ہی اللہ تعالیٰ کہ کیوں یعقوب علیہ السلام نے کیوں کہا، کیونکہ اس لیے کہا کہ ان شیطان کیا ہے، انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے. وہ دنیا کے جا و مال کی خاطر انسان کو ایسے کاموں میں لگا دیتا ہے، ایسے کاموں میں مبتلا کر دیتا ہے جن کے متعلق جو ہے نا انسان تصور بھی نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اب ایک اور چیز یہاں پر جو ہے نا ایک چیز یہ بات جان لینی چاہیے ہمیں کہ خواب کس قسم کے ہوتے ہیں. خواب جو ہے نا 3 طریقے کے خواب ہوا کرتے ہیں. ایک خواب تو وہ جو ہے نا جب انسان جو ہے نا نیند کے غلبے میں ہوا کرتا ہے یا بے ہوشی کی حالت میں ہوا کرتا ہے تو کیا ہے اس وقت میں جو خیال کی جو کچھ صورتیں جو اس کی آتی ہیں اس کے ذہن میں، ایک تو وہ چیز ہو گئی اس کے ذہن میں. تو ایک تو جو ہے نا جب پہلے 3 صورتیں میں نے آپ کو خواب کی بتائی ہے اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ انسان جو دن بھر کرتا ہے کئی مرتبہ وہی چیزیں اس کو رات میں ریپیٹ ہوا کرتی ہیں. اور دوسرا خواب یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان جو ہے نا کچھ صورتیں اور کچھ واقعات انسان کو بتایا کرتا ہے نا، کبھی خواب میں ڈراتا ہے انسان کو، کبھی خواب میں جو ہے نا شیطان جو ہے انسان کو اس طریقے کی حرکتیں کرتا ہے انسان کے ساتھ. تو اب یہ دونوں جو قسمیں ہیں نا یہ دونوں قسموں کو کیا ہے تصویر کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ شیطانی خواب کہا جاتا ہے. ایک تو وہ خواب جو ہم دن میں کر رہے ہیں پھر وہی چیز رات میں دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرا وہ خواب کہ شیطان کبھی ہمیں کہیں کچھ دکھا رہا ہے، کبھی کچھ دکھا رہا ہے، کبھی ڈرا دیا، کبھی خوف کر دیا، کبھی محسوس ہوا رات میں اچانک سے اٹھے اچانک سے گھبرا گیا، اچانک سے ڈر گئے. اس طریقے سے ڈراؤنے خواب جو ہے عام طور سے کیا ہوتا ہے وہ شیاطینی خواب ہوتے ہیں. اس لیے ان دونوں کو کیا کہا گیا، ان دونوں قسموں کو تصویر یعنی شیاطینی خواب کہا گیا. اب تیسری قسم جو کیا ہے صحیح ہے، جو حق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ ایک قسم کا الہام ہوتا ہے. خواب کیا ہے، ایک قسم کا الہام ہے اپنے بندوں کے لیے. کیا ہے، وہ اپنے بندوں کو متنبہ کرنے کے لیے یا خوشخبری دینے کے لیے کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے بعض چیزیں کیا ہے اس کے دل اور دماغ میں اللہ تعالیٰ کیا ہے ڈال دیا کرتے ہیں. اب یہ جو خواب ہے یہ خواب بالکل صحیح ہے، یہ خواب بالکل صحیح ہے. ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کا خواب ایک کلام ہے جس میں وہ اپنے رب سے شرف گفتگو کرتا ہے، ایک طریقے سے شرف گفتگو کرتا ہے اپنے رب سے. اور یہ حدیث کیا ہے طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے بسند صحیح روایت کی ہے. کہا ہے کہ بھائی یہ ہے نا طبرانی میں جو ہے بھائی بالکل صحیح روایت ہے، مطلب اس میں کوئی یہ حدیث ضعیف یا احسن نہیں ہے. اب ایک چیز اور یہاں پر ہمیں قابل غور ہونا چاہیے کہ بھائی کافر آدمی یا فاسق آدمی جو ہے نا اس کا خواب کیسا ہوتا ہے. تو اس کے متعلق یہ ہے کہ اس کا بھی خواب بعض مرتبہ سچا ہو جایا کرتا ہے. اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں قرآن کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ اب ہم جب سورہ یوسف پڑھ رہے ہیں تو اس میں جس بادشاہ کو خواب آیا تھا جب یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، وہ بادشاہ کیا تھا اس وقت میں، وہ کافر تھا. تو اس کو جو خواب آیا تو وہ خواب سچا تھا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کافر و فاسق شخص جو ہے نا اس کو بھی اس طریقے کے صحیح خواب کا آ جانا کوئی بعید یا کوئی ایسا نہیں کہ اس کو نہیں آ سکتا، بالکل بھی صرف ایک مومن کو ہی آ سکتا ہے اس طریقے کا خواب، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز، جب یوسف علیہ السلام جیل میں تھے تو ان کے جو 2 ساتھیوں کا خواب آیا تھا تو اس وقت میں یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا ان کو کہ بھائی تمہیں جو ہے نا چیل کھپے نوچ ہی کھائیں گے، تمہیں جو ہے نا پھر تم دوبارہ کیا کرو گے، بادشاہ کے پاس جا کے تم شراب پلانے کی اپنی نوکری پہ لگ جاؤ گے. اور وہ چیز بھی صحیح ہوئی. جب انہوں نے خواب دیکھا اس وقت وہ کیا تھے، وہ حالت کفر میں تھے. اس کے بعد بھی انہوں نے جب جا کر کے یہ خواب دیکھا. تو اسی لیے اس خواب کا اس طریقے سے دیکھنا کیا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کافر و فاسق کا خواب صحیح نہیں ہو سکتا. اب آگے فرما رہے ہیں اللہ وَكَذَلِكَ يَسْتَبِيكَ رَبُّكَ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے انعامات و احسانات کے لیے آپ کا انتخاب فرما لیں گے، جس کا ظہور کب ہوگا، ملک مصر میں ہوگا. اور کب،
اب وہ چیز کیسے ملے گی ان کو کہ حکومت اور عزت و دولت سب اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کو نوازیں گے ان تمام چیزوں سے۔ اب دوسری کیا فرما رہا اللہ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ اب اس سے مراد کیا ہے کہ لوگوں میں کیا ہے خواب کے، لوگوں میں کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے لوگوں کے خواب معنی مراد ہے۔ اب اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو گویا کہ تعبیر خواب کا علم دیں گے۔ اب کیسے علم دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو تعبیر خواب کا؟ اب اس لیے دیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے آپ کے بڑوں کو بھی یہی علم دیا تھا۔ مثلا اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ تعبیر خواب جو ہے نا، یہ ایک مستقل فن ہے۔ یہ چیز یہ ہر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نہیں دیتے ہیں، یہ بہت پایا کہ بس اللہ تعالیٰ کی کچھ مخصوص اور چند بندے ہوا کرتے ہیں جن کو وہ چیزیں ملا کرتی ہیں۔ اس سے یہ بات صاف واضح ہو گئی ہمارے لیے کہ اگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ تعبیر خواب کچھ نہیں ہوتا، تعبیر خواب کوئی فن نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، نہیں ایسا بالکل نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے مقرب بندے جو ہوں شاید ممکن ہے کہ ان کو یہ تمام چیزیں ملتی ہیں جس سے وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ خواب صحیح ہے یا غلط ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ہر شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس چیز کا اہل نہیں ہے کہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ جو اپنی باتیں بتائے وہ اس کو سمجھ سکے۔ تیسرا وعدہ کیا ہے؟ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، یعنی اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی تمام نعمتوں کو پورا فرما دیں گے۔ اس میں کیا ہے؟ عطائے نبوت کی طرف اشارہ ہے، اور اس طرف اشارہ کے بعد جملوں میں کہا کما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، یعنی جس طرح ہم نے اپنی نعمت نبوت کو کیا ہے تمہارے باپ داداؤں پر یعنی ابراہیم اور اسحاق پر آپ سے پہلے پوری کر چکے ہیں، اسی طریقے سے ہم آپ پر بھی اپنی نعمتیں پوری کریں گے۔ اب اس طریقے سے اب ایک بات اور یہاں پر واضح ہو گئی کہ جب یہ بات یہاں پر آ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے تعبیر خواب یوسف علیہ السلام جانا کرتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ داداؤں پر جب وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دے رکھی تھی ان کو وہ تمام نعمتیں، تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام بھی کیا ہے اس فن میں ماہر تھے، تعبیر خواب کے فن میں وہ بھی ماہر تھے۔ یہ اس آیت سے ہمیں یہ چیز معلوم ہو گئی۔ اب آخری آیت میں ہے کہ ان ربک علیم حکیم، یعنی تمہارا پروردگار بڑا علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ کیا ہے؟ نہ اس کے لیے کسی فن کو سکھانا کوئی مشکل ہے، اور نہ روئے حکمت، نہ کیا ہے اور نہ ازروئے حکمت وہ یہ ہے کہ فن ہر شخص کو سکھاتا ہے، بلکہ اپنی کیا ہے حکمت کے ماتحت انتخاب کر کے کسی کو دیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ضروری نہیں کہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ ہر فن سکھا دے، بلکہ اللہ تعالیٰ حکمتاً کام کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان وقت زیادہ ہو گیا، اب یہ کیا ہے، ابھی جو ہے نا ابھی یہ مکمل 20 آیتوں تک پھر سلسلہ چلے گا، تو اس کو یہیں پر ابھی فی الحال کے لیے روک دیتے ہیں۔ انشاءاللہ باقی دیکھتے ہیں، کل اگر ایسا رہا تو انشاءاللہ اس کو، نہیں تو پھر دوسری کوئی صورت کو انشاءاللہ کل کریں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے کیا فرماتے ہیں دیکھیں کہ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، البتہ ہیں یوسف کے قصے میں اور اس کے بھائیوں کے قصے میں نشانیاں پوچھنے والوں کے لیے۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، جب کہنے لگیں البتہ یوسف اور اس کا بھائی زیادہ پیارا ہے ہمارے باپ کو ہم سے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، جبکہ ہم کیا ہیں ان سے زیادہ قوت والے ہیں، إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک ہمارا باپ صریح خطا پر ہے، یعنی کھلی ہوئی خطا پر ہے ہمارے ابا۔ نِقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَطْرَحُوهُ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ، مار ڈالو، نقتلو یعنی قتل کر ڈالو کس کو؟ یوسف کو، ابھی طرحوہ ارضا، یا پھینک دو کسی ملک کے، یخلو لکم وجہ ابیکم، خالص حصے میں، لکم وجہ ابیکم، تاکہ تم پر کیا ہے توجہ تمہارے باپ کی، وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، اور ہو رہنا اس کے بعد نیک لوگوں میں۔ یعنی پہلے کیا کرو، اس کو مار ڈالو یوسف کو، یا پھر پھینک دو کسی خالص حصے میں، کسی ملک کے ایسی ویرانی جگہ پر پھینک دو جہاں کسی کی پہنچ نہ ہو۔ تاکہ کیوں پھینک دو؟ اس لیے لکم وجہ ابیکم، تاکہ تمہارے ابو کی جو توجہ ہے وہ اس کی طرف سے، جب وہ نہیں رہیں گے تو پھر تمہاری طرف ان کی توجہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر کیا ہے، پھر بعد میں توبہ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جانا۔ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب، قال قائل، بولا ایک بولنے والے نے، لا تقتلوا یوسف،
مت قتل کرو یوسف کو، مت مار ڈالو یوسف کو. وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور ڈال دو اس کو گمنام کنویں میں. يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، کہ اٹھا لے جائے اس کو کوئی مسافر اگر تم کو کرنا ہی ہے، اگر تم کو یہ کام ہی کرنا ہے تو کیا کرو، اس کو قتل مت کرو بلکہ اس کے ساتھ کیا کرو، اس کو کسی گمنام کنویں میں ڈال دو. قالوا یا ابانا ما لك لا تأمنا على یوسف وإنا له لناصحون، بولے اے باپ کیا بات ہے کہ تو اعتبار نہیں کرتا ہمارا یوسف پر، اور ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں. وإنا له لناصحون، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، تو کیوں ہماری بات پر بھروسہ نہیں کرتا یوسف کے متعلق. ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا له لحافظین، کیا وإنا له لحافظون، کیا کہہ رہے ہیں کہ بھیجو اس کو کیا ہے ہمارے ساتھ کل کو، یعنی کل کہہ رہے ہیں کل کو اس کو ہمارے ساتھ بھیج دو. کیوں؟ ویلعب، تاکہ وہ ہمارے ساتھ کھیلے اور کھائے. وإنا له لحافظون، اور ہم کیا ہیں، ہم اس کے نگہبان تو ہے ہی ہیں. قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف، کیا کہہ رہے ہیں، قال انی، بولے کون، بولے مجھ کو غم ہوتا ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو غم ہوتا ہے اس سے کہ تم اس کو لے جاؤ. واخاف، اور میں ڈرتا ہوں، ان یأکلہ الذئب، کہ اس کو کھا جائے کون، کوئی بھیڑیا. وانتم عنہ غافلون، اور تم لوگ کیا کرو، تم لوگ اس سے غافل رہو. اب وہ بول رہے ہیں ادھر سے بیٹے جواب دے رہے ہیں کہ قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون، بولے کہ اگر کھا گیا اس کو بھیڑیا، قالوا لئن اکلہ الذئب، کہ اگر اس کو کھا لیا، بولے کہ اگر بھیڑیے نے کھا لیا، ونحن عصبہ، تو ہم ایک جماعت ہے قوت والی، یعنی ہم قوت والی جماعت ہو کر کے کیا فائدہ پھر، انا اذا لخاسرون، تو ہم نے سب کچھ گنوا دیا. یعنی ہم اتنی قوت والی طاقتور جماعت ہونے کے بعد بھی اگر ہم اپنے بھائی کو نہ بچا سکے تو پھر کیا فائدہ ہمارا. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، پھر جب لے کر چلے اس کو اور متفق ہوئے کہ ڈالیں اس کو گمنام کنویں میں، یعنی تمام کے تمام بھائی کیا ہو گئے، اس چیز پر متفق ہو گئے کہ اب ان کو یوسف علیہ السلام کو کیا کریں گے، گمنام کنویں میں ڈال دیا جائے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ہم نے اشارہ کر دیا کہ اس کو تو کیا ہے، اس کو کہ تو جتائے گا ان کو بِأَمْرِهِمْ، ان کا یہ کام، هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ تجھ کو نہ جانیں گے. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، کہہ رہے ہیں کہ اور آئے اپنے باپ کے پاس اندھیری پڑی میں، عشاء یعنی عشاء کے بعد یا پھر اندھیرے میں آئے روتے ہوئے. یبکون، کیا کرتے ہوئے آئے، وہ تمام کے تمام بھائی روتے ہوئے آئے. قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف، کیا کہنے لگے، قالوا، کہنے لگے اے ہمارے باپ، ہم لگے دوڑنے، انا ذهبنا، ہم آپس میں کیا کریں، ہم دوڑنے لگے، نستبق وترکنا یوسف، کس چیز کے دوڑنے لگے، آگے نکلنے کو دوڑنے، یعنی کھیل رہے تھے وہ آگے نکلنے کو دوڑنے لگے. اور چھوڑا یوسف کو کس میں، اور چھوڑا یوسف کو عند متاعنا فاکلہ الذئب، اپنے اسباب کے پاس جو ان کے سامان تھے، کھانے پینے کی چیزیں تھی، ہم نے یوسف کو وہاں چھوڑا. اس کے بعد کیا کریں، فاکلہ الذئب، پھر کیا ہوا، پھر اس کو بھیڑیا کھا گیا، پھر اس کو بھیڑیا کھا گیا. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، اور تو کیا ہے کہ باور نہ کرے گا، یعنی کہ ہمارا کہنا، یعنی کہ تم ہمارے کہنے پر یقین نہیں کرو گے اگرچہ ہم سچے ہی کیوں نہ. ان کے بیٹے کہہ رہے ہیں اپنے ابو کو کہ اگر ہم سچے بھی ہیں تو بھی کیا ہے، تم ہمارے کہنے پر یقین نہیں کرو گے. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور لائے اس کے کرتے پر لہو لگا کر جھوٹ، کذب بدم کذب، اس کے کرتے پر کیا ہے، جھوٹ لگا کر لائے. قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، بولا یہ ہرگز نہیں بلکہ بنا دی ہے. کون بول رہے ہیں، یہ بول رہے ہیں یعقوب علیہ السلام بول رہے ہیں کہ بولے ہرگز نہیں بلکہ بنا دی ہے تم کو تمہارے جیوں نے، یعنی تمہارے دلوں نے ایک بات گھڑ لی ہے، اپنی طرف سے بنا لی ہے. فصبر جمیل، اب کیا ہے، صبر ہی بہتر ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں اس بات پر جو تم لوگ ظاہر کرتے ہو کہ یوسف علیہ السلام کو کیا کرا، بھیڑیے نے کھا لیا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ کیا ہے، اس پر لہو لگا کر کے لا کر مجھے دکھا دیا انہوں نے. اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوا، اور آیا ایک قافلہ
پھر بھیجا اپنا پانی بھرنے والے کو. چونکہ پہلے آپ کو معلوم ہوگا پہلے قافلے میں ہوا کرتے تھے ایسے کہ ایک جو ہے نا قافلے کو راہ دکھانے والا ہوا کرتا تھا, تو اس کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی کہ پانی وغیرہ کوئی چیز اگر کمی یا کوئی چیز کم ہو رہی ہے تو وہ چیز کیا کرنا, پوری کرنا, اس کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی, چونکہ اس کو تمام راستے معلوم ہوا کرتے تھے. وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوا, پھر آیا ایک قافلہ, پھر بھیجا اپنے پانی بھرنے والے کو, اس نے لٹکا دیا اپنا ڈول. قال یا بشرا ھذا غلام, کیا ہوا, کہنے لگا, قال کہنے لگے خوشی سے کہ خوشی کی بات ہے, کیا ہی یہ لڑکا ہے, یعنی کیا یہ غلام ملا ہے مجھے, کیا یہ لڑکا ملا ہے نا. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً, اور چھپا لیا اس کو تجارت کا مال سمجھ کر, کیونکہ اس زمانے میں تو جو ہے نا یہ سب چیزیں بھی بیچی جایا کرتی تھی نا, آدمی کو بھی بیچا جایا کرتا تھا, اس لیے کیا کرا, اس کو چھپا لیا تجارت کا مال سمجھ کر. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ, اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو, جو کچھ وہ کر رہے تھے. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ, اور بیچ آئے اس کو بھائی ناقص قیمت کو, گنتی کی چونیاں, کیا ہے, چند کوڑیوں میں اس کو بیچ دیا. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ, یہ جو معدودہ لفظ جو آئے ہیں نا, یہ معدودہ لفظ کا مطلب ہی یہ ہے کہ چونیوں کے حساب میں, یعنی کہ کچھ کھوٹے سکوں کے عوض میں کیا کرا, ان کو بیچ دیا گیا. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ, اور ہو رہے تھے اس سے بیزار, کیا کہہ رہے تھے, اس سے بیزار ہو رہے تھے. اب دیکھیں یہاں پر ایک بات اور قابل غور یہ ہے کہ پہلے تو جو ہے نا اس نے وہ خوشی کے مارے جو ہے نا اس سے رہا نہیں گیا, جب اس نے دیکھا غلام کو, اس نے کہا کہ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے, ہمیں اچھا سودا مل گیا ہے نا. لیکن جب دیکھا کہ ارے یہ تو پھر اگر ہم چلائیں گے تو پھر قافلوں والوں کو معلوم ہو جائے گا سب کو, تو کیا کرا, پھر فوراً ان کو چھپا لیا یوسف علیہ السلام کو. اس نے کیوں چھپا لیا, تاکہ تجارت کا مال سمجھ کے ہم اس کو لے جا کر کے کیا ہے اچھے داموں پر فروخت کر دیں گے. اب دیکھیں یہاں پر جتنی بھی باتیں آئی ہیں, تمام کی تمام باتیں میرے حساب سے کیا ہے ترجمے میں ہمیں الحمدللہ سمجھ میں آ گئی ہیں. کوئی ایسی بات ایسی نہیں ہے اس کے اندر جو کیا ہے ترجمے میں دوبارہ اس کو سمجھایا جا سکے. اب اس میں ہاں ایک دو باتیں اور ہیں جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے یعقوب علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ کے بعد جو ہے نا, قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ, کہنے لگے کہ یہ ہرگز نہیں بلکہ تم نے کیا ہے اپنی طرف سے ایک بات گھڑ لی ہے. اس میں یہ کہتے ہیں مفسرین, کیونکہ جب وہ لوگ کپڑا لے کے آئے تھے تو یوسف علیہ السلام کا کپڑا جب کسی جانور نے اگر ان کو کھایا تھا تو وہ پھٹا ہوا ہونا چاہیے کپڑا, تو کہنے لگے کہ وہ بھیڑیا بڑا ہوشیار تھا. یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہنے لگے کہ وہ بھیڑیا بڑا ہوشیار تھا کہ اس نے کپڑے چھوڑ دیے اور کیا کرا, بچے کو کھا گیا, یوسف کو کھا گیا. وہ بھیڑیا مطلب کتنا ہوشیار تھا. اور بلکہ بعض یہ ہے کہ اب آپ تصور کریں اس چیز کو کہ کس طریقے سے انہوں نے سوچا ہی نہیں اس چیز کے بارے میں کہ ہمیں کپڑا بھی پھاڑ لینا چاہیے. جب جھوٹ بول رہے ہیں تو صحیح سے جھوٹ بول دیتے, کہتے ہیں نا کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے نا, تو وہ نقل کے لیے عقل کی ضرورت تھی لیکن انہوں نے استعمال نہیں کرا وہاں پر, ہے نا. اب آگے ہیں وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا, اور کہا جس شخص نے خرید کیا اس کو مصر سے اپنی عورت کو, لامرأته کہہ رہے اپنی عورت سے, اکرمی کہ اس کو آبرو سے یعنی اس کو عزت کے ساتھ, مثواہ اس کو رکھو, عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا, شاید ہمارے کام آئے, او نتخذه ولدا یا پھر کیا کریں ہم اس کو, یا پھر ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں, یا پھر اپنا بیٹا ہی کر لیں. عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا, ٹھیک ہے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ, اور اس طرح جگہ دی ہم نے یوسف کو اس ملک میں, کس میں, یعنی عزیز مصر کے ساتھ ملک مصر میں جگہ دی ان کو ہم نے. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, اور کس واسطے ہم نے ان کو وہاں جگہ دی, اور اس واسطے کہ اس کو سکھائیں کچھ ٹھکانے پر باتوں کو بیٹھانا, یعنی ان کو ہم خواب کی تعبیر کا علم ان کو ہم سکھائیں. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون, اور اللہ زور آور رہتا ہے اپنے کام میں, علی امرہ اپنے کام میں اللہ تعالیٰ زور آور رہتے ہیں, ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن کیا ہے اکثر لوگ نہیں جانتے. ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما, اور جب پہنچ گیا اپنی قوت کو, کون, یعنی یوسف علیہ السلام جب اپنی قوت کو پہنچ گئے تو کیا کرا, آتیناہ حکما وعلما, دیا ہم نے اس کو کیا کرے, حکمت اور علم عطا کیا ان کو ہم نے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, اور کیا کہہ اللہ تعالیٰ کہ ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ. اب دیکھو یہاں پر پھر بات آگئی, کون سی, زلیخا والی بات آگئی. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي, کیا کری زلیخا نے, کیا کرا, اور پھسلایا اس کو عورت نے جس گھر میں تھا,
کس لیے؟ فی بیتہا، جس گھر میں تھا اس میں کیا ہے؟ پھسلایا، عن نفسہ، اپنا جی تھامنے سے، عن نفسہ، اپنے نفس کے متعلق، وغلقت الابواب، اور کیا کرا؟ دروازوں کو بند کر دیا، وقالت حیت لک، اور کہا کہ میری تعریف کرو، یا پھر اس طریقے کچھ الفاظ استعمال کرے ان کے لیے. قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی، کہا خدا کی پناہ وہ عزیز مالک ہے، میرا اچھی طرح رکھا ہے مجھ کو. کس کے بارے میں؟ ان کے شوہر کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ، خدا کی پناہ، میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں. کون کہہ رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام، کہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ جس انسان نے مجھے کیا ہے اچھی طرح رکھا مجھ کو، کہ میں اس کے ساتھ خیانت کروں گا. انہ لا یفلح الظالمون، بے شک بھلائی نہیں پاتے جو لوگ بے انصاف ہوں، جو لوگ بے انصاف ہو بھلائی نہیں پاتے. اب اس میں ایک چیز غور کرنے کی بات یہ ہے کہ قال معاذ اللہ انہ ربی، اب یہاں پر جو انہ ربی جو لفظ لایا گیا ہے نا، کہ بے شک وہ میرا مالک ہے، یعنی بے شک وہ میرا رب کے درجے میں انہوں نے کیا کہا؟ کس کو؟ عزیز مصر کو کہہ دیا. تو گویا کہ اس وقت میں اس طریقے کے الفاظ کہنا کیا جائز تھا پہلی امتوں میں؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، پہلی امتوں میں اس طریقے کے الفاظ کہنا جائز تھا. لیکن چونکہ جب امت محمدیہ، جب اللہ تعالیٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو اس میں اس طرح کے تمام الفاظ پر بھی پابندی لگا دی کہ آپ کوئی غلام اپنے، جیسے کوئی آقا جو ہے نا اپنے غلام کو بندہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا بندہ ہے، کیونکہ بندہ کہنے کا حق کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو ہے. اسی طریقے سے کوئی مالک، کوئی غلام جو ہے اپنے آقا کو کیا ہے نا مالک نہیں کہہ سکتا. آقا و مالک جو ہے نا مطلب خدا کے درجے میں نہیں اس کو رکھا جا سکتا. تو اس طریقے سے کئی سارے الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے، چونکہ یہ قیامت تک رہنے والا دین ہے، اور وہ دین کیا تھا جو پہلی امتوں میں تھا، اس کے بعد چونکہ دوسرے انبیاء کو بھیجنا تھا اللہ تعالیٰ کو ان کی ہدایت کے لیے پھر وقت کے ساتھ ساتھ، تو اسی لیے کچھ اس طریقے کے الفاظ جو ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، وہ رائج تھے، وہ چلنے والے الفاظ تھے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ذہن سنت زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اس کو کل کنٹینیو کریں گے اللہ انشاءاللہ. باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور البتہ عورت نے فکر کیا اس کا، اور اس نے فکر کیا عورت کا، اگر نہ ہوتا یہ دیکھے کہ قدرت اپنے رب کی. كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، یوں ہی ہوا تاکہ ہٹائے ہم اس سے برائی اور بے حیائی. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، البتہ وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں. اب یہ جو وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ آیت، اس میں کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اس عورت کے دل میں بھی کیا ہو گیا؟ ان کا خیال آ گیا. ان کا خیال جو ہے نا جو عزم کے درجے میں ہوا کرتا ہے، وہ ایک خیال پیدا ہو گیا، اور مطلب ایک طریقے سے جم ہی رہا تھا وہ خیال اس عورت کے دل میں بھی. اور دوسری طرف جو ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھی کیا ہے دل میں اس قسم کے خیال پیدا ہو رہے تھے. وہ نارمل خیال، کیسے خیالات؟ اس کی مثال اس طریقے سے دی ہے مفسرین نے، جس طریقے سے گرمی کے جو روزے ہوتے ہیں نا، عام طور سے جب ہم لوگ گرمی کو روزہ رکھا کرتے ہیں تو اس میں کیا ہے پانی کی طرف آدمی کا ذہن تو جاتا ہے نا جب گلا سوکھتا ہے، تو لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ آدمی روزہ توڑ لیتا ہے اپنا؟ آدمی روزہ نہیں توڑتا نا. تو اسی طریقے سے وہ ایک طبعی میلان جو ہوتا ہے نا، مطلب بدن کا جو ایک حصہ ہے انسان کو، مطلب ایک چاہت ہوتی ہے، جیسے کسی کھانے کی چیز کو دیکھا انسان نے روزے کی حالت میں، اب وہ اس کی بہت پسندیدہ چیز ہے، کہیں نہ کہیں اس کا ایک ذہن جو ہے چلا جاتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انسان کیا ہے اللہ کا حکم یعنی روزے کو توڑ کر کے وہ انسان اس کی طرف رجوع کر لے. تو اسی طریقے سے بتا رہے ہیں کہ اس طریقے سے ان دونوں کا ایسا ہونے ہی والا تھا کہ اچانک ہم نے کیا کرا؟ ان دونوں کو بچا لیا. اب کیسے ہوا؟ اب آگے کی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں پھر اس طریقے سے کہ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور دونوں دوڑے کس کو؟ دروازے کو. وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ، اور عورت نے کیا کرا؟ کرتا چیر ڈالا. من دبر، کہاں سے؟ پیچھے سے. وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور کیا ہوا؟ دونوں مل گئے کہاں؟ عورت کے خاوند دروازے کے پاس. یعنی کہ جیسے دونوں باہر نکلے بھاگے اور ان کا کپڑا پھٹا پیچھے سے، اور پھر آگے جیسے گئے یوسف علیہ السلام جیسے دروازہ کھولا فوراً کون تھا سامنے کھڑا ہوا؟ عزیز مصر بادشاہ وہیں پر کھڑا ہوا سامنے. دونوں دروازے پر مل گئے. قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم، کہہ رہے ہیں کہ بولی اور کچھ سزا نہیں ایسے شخص کی جو چاہے تیرے گھر میں برائی. کون بولنے لگی؟ زلیخا، یعنی جو عورت تھی. اس نے کیا کرا؟ فوراً یوسف علیہ السلام کے اوپر بات ڈال دی کہ یہ جو ہے نا تمہارے گھر کی عورتوں کی عزت پر ہاتھ ڈال رہا ہے اس طریقے سے، مگر یہی کہ قید میں ڈالا جائے یا عذاب دردناک
یعنی کہ اس کو کیا کر دیا جائے، اس نے جو غلطی کری ہے اس کی سزا یہ ہے کہ یا تو اس کو قید میں ڈال دو یا پھر اس کو دردناک عذاب دیا جائے۔ قال ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلہا، یوسف بولے اس نے خواہش کی کس چیز کی، مجھ سے کہ نہ تھاموں اپنے جی کو، اور گواہی دی ایک گواہ نے عورت کے لوگوں میں سے، گواہی دی ایک گواہ نے کس میں، عورت کے لوگوں میں سے، کس میں، شاہد من اہلیہ جو ہے نا، کس میں، کس کے لوگوں میں سے، یعنی جو زلیخا کا خاندان یا کوئی بچہ ان کی طرف سے جو بھی کوئی تھا، وہ چھوٹا بچہ معصوم بچہ، اس نے کیا کرا، اس نے گواہی دی۔ اب اس نے جو گواہی دی وہ کیا دی، وہ گواہی یہ دی، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین، کیا کہا کہ اگر ہے اس کا کرتا پھٹا آگے سے، یعنی من قبول، یعنی اگر آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے۔ بچے کی گواہی دیکھو آپ کتنی مجموعی اللہ تعالیٰ نے گواہی دلوائی اس سے، کیسی گواہی دلوائی اس سے اللہ تعالیٰ نے۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر ہے کرتا کہاں سے، پھٹا ہوا پیچھے سے، تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ یہ بچے کی گواہی ہے۔ دیکھیے فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، اب اس میں کیا ہے، پھر جب دیکھا عزیز مصر نے، پھر جب عزیز نے دیکھا کرتا پھٹا ہوا کہاں سے، قُدَّ مِن دُبُرٍ پیچھے سے، قال تو کہا إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ کہ بے شک یہ ایک فریب ہے تم عورتوں کا، یہ تم لوگوں کا، تم عورتوں کا کیا ہے، ایک فریب، ایک دھوکہ ہے۔ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، البتہ تمہارا فریب بڑا ہے، یعنی تم عورتوں کا جو مکر فریب ہے وہ بہت بڑا ہے۔ یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک، کہنے لگے کہ یوسف جانے دو، کون کہنے لگے، عزیز مصر کہنے لگے کہ جانے دو اس ذکر کو، یعنی اس بات کو چھوڑو، ختم کرو۔ اور عورت کو کیا کہا انہوں نے اس کے بعد، واستغفری لذنبک، اور عورت کو کہا کہ اور تو کیا کر، بخشوا اپنے گناہ کو، اپنے جو تم نے گناہ کیا ہے، جو تم نے غلطی کری ہے، ایک تہمت لگایا ہے، ایک الزام لگایا ہے اس کے اوپر، غلطی خود کی، اور الزام کس پر، دوسرے پر لگا دیا فوراً کہ اس نے غلطی کری، تو کیا کرو تم اپنے گناہوں کو بخشواؤ۔ انکی کنتی من الخاطئین، بے شک تو ہی گنہگار تھی، اس طریقے سے کہہ دیا اس کے جو شوہر تھے مصر نے، عزیز مصر نے اس طریقے سے کہہ دیا۔ اب اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے کہنے لگی وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسہ، اور کہنے لگی عورتیں اس شہر میں عزیز کی، یعنی جو عورتیں تھیں، مطلب شہر تک افواہ پھیل گئی باہر تک، تو وہ عورتیں کہنے لگی عزیز کی عورت کیا ہے، اس شہر میں عزیز کی عورت خواہش کرتی ہے اپنے غلام سے اس کے جی کو، یعنی کہ وہ اس کے نفس کو خواہش کرتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے کیا ہے، میرا ہو جائے، ہے نا، فتح عن نفسہ سے مراد وہی چیز ہے نا۔ قد شغفها حبا، فریفتہ ہو گیا اس کا دل اس کی محبت میں، یعنی اس عورت شہر میں کیا بات پھیل گئی کہ وہ جو عزیز مصر، یعنی سوچو کہ آپ ایک طرف بادشاہ کی بیوی، ایک طرف کہاں غلام، ہے نا، تو کہاں غلام کے ساتھ اگر بادشاہ کی بیوی کا دل آ جائے تو پھر لوگوں میں تو چرچا ہوگا ہی اس کا، لوگوں میں چرچا ہوا کہ بادشاہ کی بیوی ہو کر کے ایک عبرانی غلام کے ساتھ کیا کر رہی ہے، ایک عبرانی غلام سے عشق لڑا رہی ہے، اس سے محبت کر رہی ہے۔ انا لنراھا فی ضلال مبین، ٹھیک ہے، کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کیا ہے، بالکل صریح خطا پر ہے، یعنی وہ پوری غلطی پر ہے، وہ عورتیں آپس میں بات کر رہی ہیں۔ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا، پھر جب سنا اس نے ان کا فریب، کن کا، جو باتیں سنی، جو زلیخا تک جو خبر پہنچی کہ میرے بارے میں یہ افواہ، میرے بارے میں یہ باتیں باہر چل رہی ہیں، اس نے سنا، الیہن واعتدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن، اب اس میں کیا بتایا ہے، جب ان کا فریب سنا، ارسلت الیہن، تو کیا کرا، ان کو بلوا بھیجا ان سب کو، وآتدت لہن متکئا، اور کیا کیا، اور تیاری کی ان کے واسطے ایک مجلس، تیار کی ان کے واسطے ایک مجلس، وآتت کل واحدۃ منہن سکینا، اور دی ان کو ہر ایک کے ہاتھ میں کیا ہے، ایک چھری، وقالت اخرج علیہن، اور بولی یوسف نکل آ سامنے، وقالت اخرج علیہن، یوسف علیہ السلام کو کیا حکم دیا اس نے کہ نکل آ سامنے، فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، پھر کیا کہا، بس جب دیکھا ان کو ششتر رہ گئیں اور کاٹ ڈالیں، کس نے، ان عورتوں نے اپنے ہاتھ، وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا، اور کہنے لگی حاش للہ، یعنی کہ کیا ہے، یہ شخص نہیں، یہ بشر نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ کیا ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ معلوم ہوتا۔ وہ کہنے لگے، وہ کون، وہ عورتیں جو برائی کر رہی تھی، کس کو، حسن یوسف کو دیکھ کر کے، قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ،
کیا بولی؟ قالت فذلکن الذی کیا بولنے لگی کہ بولی یہ وہی طعنہ دیا تھا. کیا بولی؟ کیا ہے؟ وہی ہے کہ طعنہ دیا تھا تم نے مجھ کو اس کے واسطے. کس نے بولا؟ زلیخا نے بتایا ان عورتوں کو کہ تم جس کے واسطے مجھے طعنہ دے رہی تھی یہی ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ میں ایک غلام سے محبت کرنے لگی ہوں. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، اور میں نے لینا چاہا تھا اس سے اس کا جی، پھر اس نے تھام رکھا. یعنی میں تو اس کو اپنے جال میں پھنسانا چاہ رہی تھی لیکن وہ کیا ہے؟ اس چیز سے بچا رہا. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ، ہے نا، مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ. کیا کہنے لگی؟ اور کہا کہ بے شک اگر نہ کرے گا جو اس سے میں کہتی ہوں تو قید میں پڑے گا. لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، قید میں پڑے گا اور کیا ہوگا؟ پھر ہوگا بے عزت. یعنی اگر اس غلام کو میرے پاس رہنا ہے تو پھر میری بات ماننی پڑے گی. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. کیا کہنے لگے؟ یوسف بولے اے رب مجھے قید پسند ہے اس بات سے جس طرف تو مجھے بلاتی ہے نا. وہ اپنے رب سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ نے، یوسف علیہ السلام نے، کہ مجھے کس چیز سے مجھے قید پسند ہے، کس چیز سے؟ جس طرف یہ لوگ مجھے بلاتے ہیں اس سے بہتر میرے لیے کیا ہے؟ قید ہے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. اگر تو دفع نہ کرے گا، اگر تو اس میری مصیبت کو دور نہ کرے گا مجھ سے تو کیا ہے؟ ان کا فریب، كَيْدَهُنَّ ان کا فریب، تو میں مائل ہو جاؤں گا. یعنی میں بھی کیا ہے؟ مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف. وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ اور ہو جاؤں گا کیا؟ بے عقلوں میں سے، بے وقوفوں میں سے، ناسمجھوں میں سے. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، سو قبول کر لی اس کی دعا اس کے رب نے، پھر دفع کیا اس سے ان کا فریب. یعنی کہ اپنے اس کے رب نے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر میں نے کیا کرا؟ یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا. انه هو السمیع العلیم، البتہ وہی کیا ہے؟ سننے والا، خبردار. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات ليسجننه حتى حین، پھر یوں سمجھ آیا، پھر یوں سمجھ میں آیا. ثم بدا لهم من بعد، پھر بعد میں یوں سمجھ میں آیا، مطلب لوگوں کی کیا ہے؟ ان کی نشانیوں کو. ما رأوا الآیات ليسجننه حتى حین، دیکھنے پر کہ قید رکھیں اس کو ایک مدت تک. یعنی جب یہ تمام حال دیکھے عزیز مصر نے، ان تمام چیزوں کو دیکھا، عورتوں کا ہاتھ کاٹ لینا اور یہ عورتوں کا مکر و فریب جو ہے ان کے اوپر دن بدن بڑھتا چلے جانا، اب ایک عورتوں سے کیا ہے اور عورتوں کی طرف بھی اس طریقے سے ہو جانا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی بہتر کیا ہے اس کے لیے کہ اس کو کیا کریں، کچھ وقت تک اس کو قید میں ڈلوا دیں گے. اب دیکھو اب کیا ہوا آگے. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور داخل ہوئے قید خانے میں اس کے ساتھ دو نوجوان. کس کے ساتھ؟ یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو نوجوان بھی داخل ہوئے. قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا، کہنے لگا ان میں سے ایک، میں دیکھتا ہوں کہ میں نچوڑتا ہوں شراب. خمرہ، میں کیا کرتا ہوں؟ میں نچوڑتا ہوں شراب نچوڑتا ہوں. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، اور دوسرے نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ اٹھا رہا ہوں کیا ہے؟ فوقا، یعنی اپنے سر پر کیا کر رہا ہوں؟ خبز، یعنی روٹی کو اپنے اٹھا رہا ہوں سر پر. تأكل الطير منه، کیا کھاتے ہیں؟ کیا ہے اس میں سے؟ پرندے. یعنی کہ میں نے روٹی اپنے سر پر رکھی ہوئی ہے اور اس میں سے پرندے کیا ہے؟ کھا رہے ہیں. نبئنا بتاویلی، کیا کہنے لگے؟ بتلا ہم کو اس کی تعبیر. انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں تجھ کو نیکی والا. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، بولے نہ آنے پائے گا تم کو کھانا کس کا؟ جو ہر روز تم کو ملتا ہے، مگر میں بتا چکوں گا، یعنی کہ میں بتا چکوں گا اس کی تعبیر اس کے آنے سے پہلے. قبل ان یاتیکما کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے آنے سے پہلے جو تم کو کھانا ملتا ہے اس کے آنے سے پہلے کیا ہے؟ میں تم دونوں کو تمہارے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ بتا دوں گا. اب کیوں؟ اب یہاں پر دیکھیں یوسف علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ جیل میں دین کی دعوت دے رہے ہیں. کس طریقے سے؟ دیکھو کیسے تبلیغ کر رہے ہیں جیل کے اندر. دیکھیے ہے نا، ذالکما مما علمنی ربی، یہ علم کیا ہے؟ یہ علم ہے مجھ کو کس کے سکھایا؟ میرے رب نے. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون، اب کہہ رہے ہیں کہ میں نے چھوڑا دین اس قوم کا کہ ایمان نہیں لاتے، یعنی میں نے دوسری جو قوم ہے ان کا دین چھوڑا کس لیے؟ کہ ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور وہ آخرت سے. کس سے؟ وهم بالآخرۃ هم کافرون، یعنی کہ وہ لوگ کیا ہے؟ آخرت کے انکار کرنے والے ہیں.
واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور پکڑا میں نے دین اپنے باپ داداؤں کا یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارا کام نہیں کہ شریک کریں کیا ہے اللہ کا کسی چیز کو، یعنی اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کریں. ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، یہ فضل ہے اللہ کا ہم پر، کیا ہے یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے اور سب لوگوں پر، لیکن بہت لوگ احسان نہیں مانتے. ولیکن اکثر الناس، یعنی بہت سارے لوگ کیا ہے اللہ کا یہ احسان نہیں مانتے. یا صاحب السجن، کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رفیقو، اے میرے کیا ہے جیل کے دوستو، قید خانے کے دوستو، ہے نا. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، بھلا کئی معبود جدا جدا بہتر ہے یا اللہ اکیلا زبردست بہتر ہے. وہ خود کہہ رہے تھے، دین کی دعوت دے رہے ہیں. ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها، کچھ نہیں پوجتے ہو سوائے اس کے مگر نام ہیں. سمیتموها، جو کس نے، جو تم لوگوں نے رکھ لیے ہیں. انتم وآباؤکم، یعنی تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے نام رکھے ان بتوں کے. ما نزل اللہ بہا من سلطان، نہیں اتاری اللہ نے ان کی کوئی سند، یعنی اللہ کی طرف سے تو کوئی بات نہیں آئی اس کے اندر، ہے نا. ان الحکم الا للہ، اب کہہ رہے ہیں کہ حکومت نہیں ہے کس کی، کسی کی سوائے اللہ کی. امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ نے کیا ہے اللہ کے، اب دیکھیے امر اللہ تعبدوا میں ایک چیز یہاں پر دیکھیے کہ اس نے کیا ہے، اس نے فرمایا کہ نہ پوجو کس کو مگر الا ایاہ، یعنی یہاں پر مراد کس سے ہے مگر اسی کو سے مراد ہے کہ اللہ تعالی، مطلب اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہی ہے وہ سیدھا راستہ، پر یہی کیا ہے سیدھا راستہ ہے، پر بہت لوگ نہیں جانتے. ولکن اکثر الناس، پر بہت لوگ یہ نہیں جانتے. یا صاحب السجن، پھر بتا رہے ہیں اے میرے رفیقو، کتنی پیار سے بات کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام، اے میرے جیل کے ساتھیو. اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، ایک جو ہے تم دونوں میں سے سو پلائے گا اپنے خاوند کو شراب، یعنی جو بادشاہ کو کیا ہے وہ شراب پلائے گا. وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور دوسرا جو ہے سو سولی دیا جائے گا، پھر کھا جائیں گے جانور اس کے سر میں سے. ٹھیک ہے. قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، کہنے لگے فیصل ہوا وہ کام جس کی تحقیق تم چاہتے تھے، یعنی جو تم چاہتے تھے وہ کام مکمل ہو گیا. وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ، اور کہہ دیا یوسف نے کیا ہے اس کو جس کو گمان کیا تھا کہ بچے گا ان دونوں میں، یعنی ان دونوں میں سے جس کو گمان کیا تھا یوسف علیہ السلام نے ان سے کیا کہا دونوں میں کہ میرا ذکر کرنا عند ربک، اپنے خامد یعنی اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا کہ میں نے تمہارے خواب کی تعبیر بتائی ہے. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، سو بھلا دیا اس کو شیطان نے ذکر کرنا. دیکھیے قرآن میں اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ شیطان نے کیا کرا، اس انسان کو جو اپنی نوکری پر جا کر کے لگ گیا وہ بھول ہی گیا، اس کو یاد ہی نہیں رہا، سو بھلا دیا اس نے اس کو شیطان نے ذکر کرنا اپنے خاوند سے. پھر رہا قید میں، فلبث فی السجن، یعنی کون رہا پھر یوسف علیہ السلام قید میں رہے، بضع سنین، کئی برس پھر جیل میں رہے. باقی انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وعلیکم ورحمۃ اللہ. کل جو ہمارا مضمون تھا وہ یہ تھا لاسٹ میں جو ہے نا بضع سنین، یعنی کہ پھر یوسف علیہ السلام جو ہے نا کئی برس تک جیل میں رہے. جب ان دونوں کی خواب کی تعبیر بتائی تو جو اس میں سے بچ گئے وہ جا کر کے بادشاہ کی نوکری پر تو لگ گئے، لیکن وہ کیا کرے، وہ ان کو شیطان نے کیا کرا بھلوا دیا، تو وہ یاد ہی نہیں رہا ان کو کہنا، تو وہ کئی برس تک جیل میں رہے. اب آگے کے مضمون ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات. اور کہا بادشاہ نے، اور کہا وقال الملک یعنی بادشاہ نے کہا إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات. کہہ رہے بادشاہ کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ 7 گائیں موٹی ان کو کھاتی ہیں، 7 گائیں دبلی، وسبع سنبلات خضر وأخر یابسات، اور 7 بالی ہری اور 7 اور دوسری کیا ہے 7 سوکھی.
یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون، اے دربار والو تعبیر کہو مجھ سے میرے خواب کی اگر تم خواب کی تعبیر دینے والے ہو۔ قالوا اضغاث احلام، بولے یہ خالی خواب ہیں۔ کیا بولنے لگے ان کے جو دربار والے تھے کہ یہ سب کیا ہے؟ خیالی خواب ہیں۔ وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہم کو ایسے خوابوں کی تعبیر معلوم نہیں۔ وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، اور بولا وہ جو بچا تھا ان دونوں میں سے اور یاد آ گیا، وادکر بعد امہ، اس کو یاد آ گیا کب؟ مدت کے بعد۔ انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، میں بتاؤں تم کو اس کی تعبیر، سو تم مجھ کو بھیجو، سو تم کیا ہے؟ مجھ کو بھیجو۔ یوسف ایھا الصدیق وافتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن، جا کر کہا کس سے؟ یوسف سے کہا، اے سچے یوسف، یعنی کہ یا یوسف ایھا الصدیق، کہ اے میرے سچے یوسف، کیا کہہ رہے ہیں؟ افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات، حکم دے ہم کو اس خواب میں 7 گائے موٹی، ان کو کھائیں 7 دبلی، اور 7 بالی ہری اور دوسری سوکھی۔ لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، تاکہ لے جاؤں میں لوگوں کے پاس شاید ان کو معلوم ہو۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا، کہا تم کھیتی، کہا کس نے کہا؟ یوسف علیہ السلام جواب دے رہے ہیں کہ کہا تم کھیتی کرو گے 7 برس جم کر، سنین دأبا 7 برس تم جم کر کھیتی کرو گے۔ فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون، سو جو کاٹو ان کو چھوڑ دو اس کے بال میں اس کو چھوڑ دو، مگر تھوڑا سا جو تم کھاؤ، جو تم اپنے کھانے کے لیے جتنی تمہیں ضرورت ہے اس سال کے لیے صرف وہ کھانا نکال لو اپنی ضرورت کے مطابق، باقی جتنی بھی تمہارے پاس جو گندم جو بھی تم بو ان کے بالیاں سمیت کیا ہے تم ان کو چھوڑ دو۔ ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون، کہہ رہے ہیں کہ پھر آئیں گے اس کے بعد کیا ہے 7 برس سختی کے، کھا جائیں گے جو رکھا تھا تم نے، یعنی کہ تم لوگ جتنا تم نے جمع کیا تھا ان 7 برس میں، وہ 7 برس میں کیا ہے کھا جاؤ گے، ان کے واسطے مگر تھوڑا سا، مطلب جو تم نے روک رکھا تھا کس چیز کے لیے؟ جو روک رکھو گے بیج کے واسطے، یعنی تمہارے پاس اتنی ہی مقدار میں بچا رہے گا۔ ثم یأتی من بعد ذلك عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، کہیں کہ پھر آئے گا اس کے پیچھے 1 برس، اس میں میہ برسے گا، یعنی اس میں کیا ہے بارش ہوگی، کس پر؟ یغاث الناس، لوگوں پر، ہے نا، بارش ہوگی، میہ برسے گا کس پر؟ لوگوں پر۔ وفیہ یعصرون، اور اس میں رس نچوڑیں گے، یعنی اس قدر کیا ہے خوب بارش کا سال آئے گا۔ وقال الملک ائتونی بہ، اور کہا بادشاہ نے لے آؤ اس کو میرے پاس۔ فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن، پھر جب پہنچا اس کے پاس بھیجا ہوا آدمی، کہا لوٹ جاؤ، کس کے پاس؟ یوسف علیہ السلام کے پاس۔ جب بادشاہ کا جو غلام ہے دوبارہ پہنچا ان کو لینے کے لیے، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم لوٹ جاؤ، کس کے پاس؟ اپنے ربی کا، اپنے خاوند کے پاس، یعنی اپنے بادشاہ کے پاس۔ فاسألہ، ان سے جا کے سوال کرو، ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن، اس حقیقت کی، یعنی کہ اس عورتوں کی حقیقت کا کیا ہوا جنہوں نے کیا ہے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب تو ان کا فریب سب جانتا ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی، کہا بادشاہ نے عورتوں کو کیا ہے حقیقت تمہاری جب تم نے پھسلایا یوسف کو اس کے نفس کی حفاظت سے، اس کے نفس کی حفاظت سے۔ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، بولے حاشا للہ، ہم کو معلوم نہیں اس پر کچھ برائی، کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ وہ برا انسان ہے، کچھ برائی ہمیں نہیں معلوم ہے۔ قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، بولی عورت عزیز کی اب کھل گئی سچی بات، کہا اب انہوں نے سچائی قبول کر لی، کہہ رہے ہیں کہ اب کھل گئی سچی بات، میں نے پھسلایا تھا اس کو اس کے جی سے، یعنی اس کے نفس کو میں نے بہکانے کی کوشش کری تھی۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ کون ہیں؟ یوسف علیہ السلام کیا ہیں؟ سچے ہیں۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، کہہ رہے ہیں کہ یوسف نے کہا کہ یہ اس واسطے کہ عزیز معلوم کر لیویں، یعنی کہ بادشاہ کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ معلوم کر لیویں کہ میں نے اس کی چوری نہیں کی ہے چھپ کر، اور یہ کہ اللہ نہیں چلاتا فریب دغا بازوں کا،
چوری سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ یعنی کہ میں نے کوئی کسی طریقے کا کوئی مکر و فریب کوئی میں نے نہیں کیا، جبکہ بادشاہ کو معلوم تھی حقیقت، لیکن اس کے باوجود بھی سب پر دوبارہ واضح ہونے کے لیے یوسف علیہ السلام نے اس طریقے سے کہا ان کو کہ آپ دوبارہ سے کیا کریں، ان عورتوں کو بلائیں اور ان سے معلوم کریں۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی، اور میں پاک نہیں کہتا اپنے جی کو، کہنے کہ میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا ہوں۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، بے شک جی تو سکھلاتا ہے، یعنی نفس کیا ہے؟ سکھلاتا ہے برائی، لامارۃ بالسوء کیا ہے؟ برائی سکھاتا ہے، مگر مگر ما رحم ربی، جو رحم کر دیا میرے رب نے، ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ کہہ رہے کہ میرا رب نے مجھے بخش دیا، ورنہ نفس تو کیا ہے؟ برائی سکھاتا ہے۔ وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، اور کہا بادشاہ نے لے آؤ اس کو میرے پاس، خالص رکھوں گا اپنے کام میں، استخلص لنفسی کہنے کہ میں اپنے کام میں بالکل خالص رکھوں گا ان کو۔ فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین، پھر جب بات چیت کی، فلما کلمہ، پھر جب ان لوگوں نے کیا ہے آپس میں بات چیت کی، قال انک اليوم لدینا، تو کیا ہے؟ اس سے کہا کہ واقعی تو نے آج سے ہمارے پاس مکین امین کیا ہے؟ جگہ پائی معتبر ہو کر۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، یہ کس نے کہا؟ یہ لفظ جو ہے بادشاہ نے کس کو کہا؟ یوسف علیہ السلام کو، کہ تم نے جو جگہ پائی آج ہمارے پاس، معتبر ہو کر جگہ پائی ہے تم نے، باعزت ہو کر کے تم میرے پاس آئے ہو۔ تو یوسف نے کہا مجھ کو مقرر کر ملک کے خزانوں پر، کیا مجھے ملک کے خزانوں پر کیا ہے؟ مقرر کر دو۔ انی حفیظ علیم، میں نگہبان ہوں، بے شک کیا ہے؟ میں نگہبان ہوں اور خوب جاننے والا ہوں، یعنی ان چیزوں کے بارے میں خوب جانکار ہوں، میں خوب جاننے والا ہوں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور کہہ رہے ہیں کہ اور یوں قدرت دی ہم، اب اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور یوں قدرت دی ہم نے یوسف کو اس زمین میں، اس میں یوسف کو مصر میں ہم نے جگہ دی۔ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، جگہ پکڑتا تھا اس میں جہاں چاہتا، یعنی کہ جہاں سے وہ چاہتے، کیونکہ پوری زمین پر کیا ہے؟ ان کی حکومت ہو گئی تھی۔ نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین، ٹھیک ہے، ہم رحمت اپنی جس کو چاہیں، یعنی کیا ہے؟ پہنچا دیتے ہیں، نصیب کیا ہے؟ ہم پہنچا دیتے ہیں اپنی رحمت جس کو چاہیں، اور ولا نضيع، اور ضائع نہیں کرتے ہم، اجر المحسنین کیا ہے؟ بدلہ بھلائی کا، یعنی کہ جو لوگ بھلائی کرتے ہیں ان کا بدلہ کیا ہے؟ ہم ضائع نہیں ہونے دیتے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ثواب آخرت کا بہتر ہے، آگے کا فرما رہے ہیں، اور ثواب آخرت کا بہتر ہے ان لوگوں کو، ان کو جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور کیا ہے؟ پھر پرہیزگار رہے، پھر پرہیزگار بھی رہے۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، جب یہاں تک تو عزیز مصر نے ان کو کیا ہے؟ بادشاہ بنا دیا، وہاں پر بادشاہ بن گئے وہ وہاں پر، اب یہاں سے کیا ہے؟ جب قحط سالی شروع ہو گئی ان کی، ہے نا، وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور آئے بھائی یوسف کے، پھر داخل ہوئے اس کے پاس، تو اس نے پہچان لیا، فَعَرَفَهُمْ، کس نے پہچان لیا؟ یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور وہ ان کو نہیں پہچانے، یعنی ان کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا، چونکہ ان کو تو توقع ہی نہیں تھی کہ جس کو ہم نے بچپن میں بیچ دیا وہ کہاں بادشاہ بن جائے گا، پتہ نہیں کہیں غلامی کی زندگی جی رہا ہوگا، وہ تھوڑی بادشاہ بن سکتا ہے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ، اور جب تیار کر دیا ان کو ان کا اسباب، یعنی کہ وہ جو غلہ لینے کے لیے آئے تھے تو ان کا تیار کر دیا، اور کہا قَالَ ائْتُونِي، اور کہا پھر کیا کہا انہوں نے؟ کہا کہ لے آؤ میرے پاس ایک بھائی جو تمہارے ہی باپ کی طرف سے ہے، من ابیکم، جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے۔ کون؟ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، کہہ رہے ہیں کہ تم نہیں دیکھتے ہو کہ میں پورا دیتا ہوں ناپ، کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری خاطر تواضع بھی اچھی طریقے سے کرتا ہوں، میں نے کیا کرا ہے؟ تم کو ناپ تول میں ہر چیز مکمل طریقے سے کر کے میں نے تم کو کیا دیا ہے؟ اناج دیا ہے، اور خوب طرح وانا خیر المنزلین، اور خوب طرح اتارتا ہوں، کیا ہے؟ منزلین ہے نا، مہمانوں کو، یعنی کیا ہے؟ میں مہمانوں کو خوب اچھی طریقے سے ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں، تم لوگ بخوبی جانتے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ، پھر اگر اس کو نہ لائے میرے پاس تو تمہارے لیے بھرتی نہیں میرے نزدیک، وَلَا تَقْرَبُونَ، اور میرے پاس نہ آئیو، کہنے کہ اگر تم نہیں آئے لے کر کے اپنے اس بھائی کو بنیامین کو، اگر تم میرے پاس نہیں لے کر کے آئے، تو پھر پہلے تو انہوں نے کہہ دیا، اپنے بارے میں بتایا یوسف علیہ السلام نے کہ دیکھو
تم نے جو پیسے دیے، جو بھی کچھ تم نے دیا، اس کے عوض میں نے جو تمہیں مال دیا وہ مکمل میں نے تمہیں مال دیا، اور اس کے بعد تم نے میری مہمان نوازی بھی دیکھ لی کہ میں کس طریقے سے مہمان نواز ہوں، میں کیسی مہمان نوازی کرتا ہوں۔ اور پھر آگے وارننگ بھی دے دی یوسف علیہ السلام نے کہ اگر تم نہیں لے کے آئے میرے پاس تو اگلی بار غلہ لینے بھی مت آنا تم، اگر تم اس کو لے کے آؤ گے تو ہی غلہ ملے گا، ورنہ غلہ بھی تم کو نہیں ملے گا۔ قالوا سنراود عنه اباه وانا لفاعلون، بولے ہم خواہش کریں گے اس کے باپ سے اور ہم کو یہ کام کرنا ہے، کہتے ہیں ہم تو یہ کام کو کرنا ہی ہے، اس کے باپ سے ایک بار خواہش کریں گے، یعنی یعقوب علیہ السلام سے ہم کیا ہے پوچھیں گے۔ وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم، دیکھو کس طریقے سے، اور کہہ دیا اپنے خدمتگاروں کو، کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ اپنے خدمتگاروں سے کہہ دیا، کیا کہہ دیا؟ بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون، کیا کہہ رہے ہیں کہ رکھ دو ان کی پونجی ان کے اسباب میں، یعنی کہ جو غلہ تم نے ان کو دیا ہے اس میں کیا کرو، جو انہوں نے پیسے یا جو بھی کچھ دیا ہے اس زمانے میں وہ کیا کرو تم اس کے اندر واپس رکھ دو، شاید اس کو پہچانے، کیا ہے، چونکہ ان کو پتا تھا اگر یہ اس کو پہچان لیں گے جو سکہ ہم نے واپس رکھ دیا تو کیا کریں گے، پھر جب پہنچیں گے اپنے گھر تو کیا ہوگا، لعلہم یرجعون، تو ممکن ہے کہ کیا ہو، شاید کیا ہو کہ وہ پھر لوٹ کر آ جائیں۔ یعنی کہ ایک تدبیر تو یہ اختیار کری یوسف علیہ السلام نے کہ بھائی تم میرا احسان رکھو کہ میں نے تمہاری اتنے اچھے طریقے سے خدمت کری، تم کو میں نے غلہ دیا، ایک تو یہ کہا، دوسرا کہا وارننگ بھی دے دی کہ اگر تم نہیں لے کے آئے تو میں تمہیں غلہ بھی نہیں دوں گا، تیسرا ایک اور تدبیر یہ اختیار کری کہ اگر وہ دونوں میں سے نہیں بھی میرا کامیاب ہوا وہ معاملہ تو کم از کم تیسرا والا جو ہے یہ تو کامیاب ہو ہی جائے گا کہ اپنے بھائیوں وہ دیکھیں گے کہ بھائی ہمارے پاس تو رقم ہماری واپس آ گئی، اب ہم کیا کریں، اب اس رقم کو تو لوٹانے جانا ہی ہے ہم کو، تو پھر لے کر پھر دوبارہ ان کو اس رقم کے بہانے کیا ہے مصر آنا ہی پڑے گا۔ وہ کہ یوسف علیہ السلام کیا ہے ان کو ہر حال میں کیا ہے کسی بھی حال میں مصر دوبارہ بلانا چاہ رہے تھے، اس لیے انہوں نے ساری تدبیر اختیار کر لی، ہے نا۔ فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون، کہہ رہے ہیں کہ پھر جب پہنچے اپنے باپ کے پاس بولے اے باپ روک دی گئی ہم سے بھرتی، کہہ رہے ہیں کہ ہم سے جو ہے نا غلے کو روک دیا گیا، فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون، کہہ رہے ہیں کہ سو بھیج ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو کہ بھرتی لے آئے اور ہم اس کے نگہبان ہیں، انا له لحافظون، کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہم کیا ہے اس کے نگہبان میں سے ہیں، اگر تم اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں گے، تم اگر ان کو ہمارے ساتھ بھیج دو گے بنیامین کو تو اس کے عوض میں کیا ہے ہم سب کو دانا مل جائے گا، ورنہ ہم سب کو بھی غلہ نہیں ملے گا۔ قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل، تو کیا کہہ رہے ہیں، کس نے کہا؟ یعقوب علیہ السلام اب آگے بتا رہے ہیں، وہ انہوں نے کہا کہ کہا میں کیا اعتبار کروں تمہارا اس پر مگر وہی جیسا اسی کے جیسا اعتبار کیا تھا، مطلب اسی جیسا یوسف علیہ السلام کی بات لے رہے ہیں کہ میں کیا اعتبار کروں تمہارا اس پر، یعنی بنیامین کے متعلق میں کیا تمہارا اعتبار کروں، کس کے متعلق، مگر وہی جیسا اعتبار کیا تھا اس کے بھائی پر، یعنی جس طریقے سے میں نے یوسف علیہ السلام کو تمہارے حوالے چھوڑا تم نے کیا کرا اس کے ساتھ، ہے نا۔ فاللہ خیر حافظا، کہہ رہے ہیں کہ اس پر کیا ہے سو بہتر ہے اس سے پہلے، فاللہ خیر حافظا، سو بہتر ہے کیا ہے اللہ نگہبان ہے، وہو ارحم الراحمین، وہی کیا ہے سب مہربانوں سے مہربان ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیہم، اور جب کھولی اپنی چیز یعنی اپنے بستوں کو کھولا تو کیا ہے وجدوا بضاعتهم ردت الیہم، پائی اپنی پونجی کہ پھیر دی گئی ان کی طرف، انہوں نے دیکھا یہ تو ہماری رقم لوٹا دی گئی ہماری طرف۔ قالوا یا ابانا ما نبغی، بولے اے باپ ہم کو اور کیا چاہیے، هذه بضاعتنا ردت الینا، یہ پونجی ہماری پھیر دی ہے ہم کو، یہ پونجی ہماری کیا ہے پھیر دی ہے ہم کو، وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اب جائیں تو رسد لائیں ہم اپنے گھر کو اور خبردار کریں گے اپنے بھائی کی، یعنی کہ ہم اپنے بھائی کی کیا ہے خبردار کریں گے، وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور زیادہ لیویں بھرتی ایک اونٹ کی، ذالک کیل یسیر، وہ بھرتی آسان ہے، یعنی کہ ہم اگر بنیامین کو لے جائیں گے تو ایک اونٹ پر اور زیادہ کیا ہے ہمارے پاس غلہ آ جائے گا۔ قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به الا ان يحاط بكم، اور کہا کہ ہرگز نہ بھیجوں گا اس کو تمہارے ساتھ
یہاں تک کہ کس کے بارے میں؟ بنیامین کے بارے میں، جبکہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی باری میں اجازت ان کو دے دیا تھا، کہاں پر؟ قال هل آمنکم والی جو آیت ہے وہاں پر اجازت ان کو مل گئی تھی کہ ٹھیک ہے لے جانا، وہ اس مصلحت سے چونکہ اب کیا ہے دنیا کے اندر زندہ رہنے کے لیے آدمی کو تو غلے کی ضرورت تو ہے نا، اس کے بغیر تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ بھی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد، وہ پورا ایک گاؤں ہی بسا ہوا تھا، اتنی بڑی اولاد، اتنا بڑا خاندان ان کا تھا، تو بتا کس طریقے سے وہ خاموش رہ سکتے تھے؟ تو اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھیجوں گا، قال لن ارسلہ، میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا اس کو، معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتوننی بہ الا ان یحاط بکم، کہہ رہے ہیں کہ یہاں تک کہ دو مجھ کو عہد خدا کا، کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ سے خدا کا وعدہ لو، اگر عہد ہوگے البتہ پہنچا دو گے اس کو میرے پاس، یعنی کہ تم خدا کا وعدہ کرو مجھ سے، عہد لو تم مجھ سے میرے ہاتھ پر کہ تم دوبارہ یوسف کے جس طریقے کا تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا وہ اللہ بہتر جانے، چونکہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے اس سے بے خبر تھے، لیکن تم اس کے متعلق یہ عہد لو کہ تم اس کو اگر لے جا رہے ہو تو واپس بھی اس کو تم میرے پاس لے کر کے آؤ گے، الا ان یحاط بکم، کیا ہے مگر یہ کہ گھیرے جاؤ سب، فلما آتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل، پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر جب دیا اس کو سب نے عہد، بولا اللہ ہماری باتوں پر نگہبان ہے، جب سب بھائیوں نے عہد دے دیا 10 کے 10 بیٹوں نے، تو اس کے بعد پھر یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال اللہ علی ما نقول وکیل، اللہ تعالی ہم تمام کی باتوں پر کیا ہے؟ نگہبان ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کیا ہے، وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اب یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو تدبیر بتا رہے ہیں، وہ کیوں بتا رہے ہیں؟ چونکہ وہ بھی تو پیغمبر ہیں آخرکار، ان کے بھی ذہن میں بہت ساری باتیں آئی کہ آخرکار عزیز مصر نے تمہاری خاطر تواضع کیوں کری اتنی، بھائی سب تو جتنے بھی کنعانی لوگ جتنے بھی گئے تھے سب لوگ کیا ہے جا کر کے واپس آ گئے، تم لوگوں کو اپنے پاس رکھا، مہمان نوازی کری، اس کے بعد پھر جو ہے نا تمہارے متعلق پوچھا کیونکہ تم میں اتنا انٹرسٹڈ کیوں ہے عزیز مصر، اتنا بڑا بادشاہ، وہ تم جیسے چرواہوں میں انٹرسٹڈ کیوں رہے گا، تم تو عجیب چرواہے ہو، تمہارے میں انٹرسٹڈ کیوں ہے اتنا؟ ایک انسان سوچے گا نا، عقل مند انسان، یعقوب علیہ السلام نے وہی سوچا، تو کہا کہ تم کیا کرنا، ان کو خوف ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ عزیز مصر کی کوئی چال ہو یا کیا ہے، نہیں واللہ عالم، ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اور کہا کہ اے بیٹو نہ داخل ہونا ایک دروازے سے، اور داخل ہونا واحدن کیا ہے من باب واحد، کہہ رہے ہیں کہ ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور کہہ رہے ہیں کہ اور داخل ہونا کئی دروازوں سے جدا جدا ہو کر، کئی دروازوں سے داخل ہونا الگ الگ ہو کر کے، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں نہیں بچا سکتا تم کو اللہ کی کسی بات سے، اللہ کی کسی بات سے میں تم کو نہیں بچا سکتا کہ اللہ نے کیا معلوم کیا لکھ رکھا ہے نہیں لکھ رکھا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ ہے کہ تدبیر اختیار کرنا ہمارے ذمہ ضرور ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم کسی کا نہیں کس کے سوائے اللہ کے، علیہ توکلت، اور اسی پر کیا ہے مجھ کو بھروسہ ہے، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر بھروسہ چاہیے، یعنی کس پر؟ اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور جب داخل ہوئے جہاں سے کہا تھا ان کے باپ نے، اسی طریقے سے داخل ہوئے، مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، کہنے لگے إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا، کچھ نہیں بتا سکتا ان کو اللہ کی کسی بات سے مگر ایک خواہش تھی یعقوب کی، جو کیا ہے یعقوب کے جی کی، مطلب اس کے دل میں خواہش تھی، یعقوب کے دل میں کیا ہے نفس ہے نا، الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، کہ اس کے دل میں کیا ہے یعقوب کے دل میں خواہش تھی، ہے نا، جی میں سو پوری کر چکا، وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کہہ رہے ہیں کہ اور وہ تو خبردار تھا جو کچھ ہم نے سکھایا اس کو، لیکن بہت لوگوں کو خبر نہیں اس چیز کی، یعنی یعقوب علیہ السلام نے جو اپنی تدبیر کری وہ تو تدبیر کری ساتھ میں، لیکن ادھر یوسف علیہ السلام کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا بہت ساری چیزیں پہلے کیا ہے ان کو سکھا دی تھی، ان کو نبوت سے نواز دیا تھا یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، تو کیا ہوا یوسف علیہ السلام نے اپنے آدمیوں کو، اپنے پہرے داروں کو پہلی خبر دے رکھی تھی، کیونکہ ان کو پتا تھا میں نے جو غلہ دیا ہے وہ اتنی مدت میں ختم ہو جائے گا اور اتنی مدت میں ان کو واپس آ جانا چاہیے، اور انہوں نے اپنے آدمی ہر طرف پہرے دار لگا رکھے تھے کہ جہاں پر تمہارے پاس خبر آئی کہ 10 کنعانی بھائی آ گئے، تم فوراً مجھ تک خبر پہنچا دینا، ان کو تم میرے پاس لے کر کے آ جانا، اور یہ لوگ اس مصلحت سے گئے تھے کہ ہم الگ الگ جا کر کے اپنی جان بچا کر کے اپنا غلہ لے کر کے نکل کے آ جائیں گے حکمتاً واپسی۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ، اور جب داخل ہوئے یوسف کے پاس اپنے پاس رکھا، الیہ اخا، کس کو؟ اپنے بھائی کو، اس کو یعنی یوسف علیہ السلام نے کس کو؟ بنیامین کو اپنے پاس بلا لیا، اور بلا کر کے کیا کہا؟ قال انی انا اخوک، قال انی
انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا يعملون، کہا کہ تحقیق میں ہوں تیرا بھائی. کون بھائی؟ یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ میں وہی ہوں تیرا بھائی جو بچپن میں تجھ سے پچھڑ گیا تھا. فلا تبتئس بما كانوا يعملون، سو غمگین مت ہو ان کاموں سے جو انہوں نے کیے ہیں، یعنی جو تمہارے دوسرے بھائیوں نے تمہارے ساتھ یا میرے ساتھ سلوک کیا ہے ان کے متعلق اب غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب کیا ہے، اب میں مل چکا ہوں، اب ہم کیا ہے، اب ہم ایک ساتھ ہو چکے ہیں. اب اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو کہ سنت زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ تعالی آگے کل کریں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون. پھر جب تیار کر دیا ان کے واسطے اسباب ان کا، یعنی کہ اپنے بھائیوں کا جو ہے نا تیار کر دیا، ان کے جو غلہ جو دینا تھا ان کو وہ تیار کر دیا انہوں نے، تو کیا ہے رکھ دیا پینے کا پیالہ اسباب میں اپنے بھائی کے رکھ دیا. پھر اہل اخی کیا کرا انہوں نے، پینے کا پیالہ کیا کرا اس میں اپنے بھائی کے اس میں رکھ دیا. ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون، کہہ رہے ہیں کہ پھر پکارا پکارنے والے نے کہ اے قافلے والو تم تو البتہ چور ہو، انکم لسارقون تم لوگ تو کیا ہے بے شک چور میں سے ہو، چور ہو. قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، تو ان کے بھائی جو ہے وہ اس کے جو پکارنے والا پکار رہا تھا ان کی طرف منہ کر کے بولے، انہوں نے کہنے لگے منہ کر کے ان کی طرف تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے. قالوا نفقد صواع الملک ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم، بولے ہم نہیں پاتے بادشاہ کا پیمانہ اور جو کوئی اس کو لائے اس کو ملے ایک بوجھ اونٹ کا. وَأَنَا بِهِ زَعِيم، اور میں ہوں اس کا ضامن. کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو اگر وہ پیمانہ مل جائے گا تو ان کو کیا ہے ایک بوجھ جو ہے اور زیادہ اس کو اونٹ پر جو ہے دیا جائے گا اس کو الگ سے غلہ. قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، بولے قسم اللہ کی، اللہ کی قسم کھا رہے ہیں وہ بھائی کہ تم کو معلوم ہے ہم شرارت کرنے کو نہیں آئے کس میں، یعنی فساد پھیلانے کے لیے کس میں نہیں آئے ملک میں، اور نہ ہم کبھی چور تھے. قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، بولے پھر کیا سزا ہے اس کی اگر تم نکلے جھوٹے. ادھر سے جو پکارنے والے تھے انہوں نے کہا کہ اگر تم لوگ جھوٹے نکلے تو پھر کیا سزا ہے اس کی. قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، کہنے لگے اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے اسباب میں سے ہاتھ آئے وہی اس کے بدلے میں جائے، یعنی کہ جو جس کے سامان میں سے وہ چیز نکلے گی اس کو غلام بنا لیا جائے گا. کذالک نجزی الظالمین، ہم یہی سزا دیتے ہیں ظالموں کو. فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ، کہنے لگے پھر شروع کی یوسف نے ان کی کیا کہتے ہیں اس کو، ان کے جو تھیلے ہوتے ہیں نا اس کو جو ہے نا ہماری زبان میں خرجی جو ہے نا بولا جاتا ہے عام طور سے اردو میں، پرانی اردو میں. تو کہنے پھر شروع کی یوسف نے خرجیاں، یعنی کہ ان کے جو گھوڑے پر یا اونٹوں پر رکھنے کے لیے جو ہے نا ایک قسم کا تھیلا ہوتا ہے نا وہ ہوا کرتا ہے، اس کو بولتے ہیں. تو خرجیاں دیکھنی شروع کی اپنے بھائی کی خرجی سے پہلے، یعنی جس میں وہ رکھا تھا تھیلا اس سے پہلے جو دوسرے بھائیوں میں تھے ان کے تھیلے کی شروعات کری انہوں نے دیکھنا. ثم استخرجها من وعاء اخی، اس کے اندر آیا ہے کہ پھر کیا ہے آخر وہ برتن نکالا کس سے، اپنے بھائی کے خرجی سے، یعنی اپنے بھائی کے اس میں سے تھیلے میں سے اس برتن کو نکال لیا. پہلے تو دوسرے بھائیوں کی طرف سے چیک کر کے آئے، لاسٹ میں کس کو میں سے دیکھا اپنے بھائی کے اس میں سے برتن نکالا. کذالک کدنا لیوسف، اب کیا ہو گیا، یوں داؤ بتایا ہم نے یوسف کو. کس نے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یوسف کو یہ طریقہ بتایا، یہ داؤ بتایا کہ تم اس طریقے سے کیا ہے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ سکتے ہو، ہے نا. ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، اب کہہ رہے کیوں ہم نے داؤ بتایا یوسف علیہ السلام کو، وہ ہرگز نہ لے سکتا تھا اپنے بھائی کو دین میں اس بادشاہ کے مگر جو چاہے اللہ. یعنی کہ وہاں جو مصر کے اندر جو ہے نا اس قانون کے مطابق جو ہے نا اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا کہ جس سے وہ بنیامین کو اپنے پاس روک لیا کرتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر کیا ہے بتائی.
نرفع درجات من نشاء، ہم درجے بلند کرتے ہیں جس کے چاہیں، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر جاننے والے سے اوپر ہے ایک جاننے والا۔ اور آگے دیکھیے، آگے فرما رہے قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، کہنے لگے اگر اس نے چرایا ہے تو چوری کی تھی اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے۔ کون کہنے لگے؟ جو دوسرے بھائی ہے وہ کہنے لگے کہ اگر یہ چور ہے تو اس میں ہماری خطا نہیں ہے، اس سے پہلے جو اس کا بھائی یوسف تھا اس نے بھی کیا ہے چوری کری تھی۔ یہ کس واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ یہ یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جب یوسف علیہ السلام اپنی پھوپھی کے یہاں رہا کرتے تھے، اور پھوپھی کے یہاں جو تھے نا تو پھوپھی نے جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو طلب کیا کہ مجھے میرا بیٹا دے دو، تو پھوپھی کو چونکہ یوسف علیہ السلام سے بے انتہا محبت تھی، در منصور کے اندر یہ چیز لکھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو یوسف علیہ السلام سے جو ہے نا بے انتہا محبت تھی، اس بنا پر انہوں نے کیا کرا ایک جو ہے نا اس کو جو ہے نا ایک کمر پٹی بولا کرتے ہیں اس کو، کمر پٹی جو ہے نا اس زمانے میں چلتی تھی، کمر وغیرہ کمر کسنے کے لیے اس طرح کی چیزیں تھی، تو کوئی وہ چیز یوسف علیہ السلام کو پہلے ہی انہوں نے خود کیا کرا تھا، پہنا دیا تھا، اور اس کے بعد میں کہا کہ میری وہ گم ہو گئی، شور مچا گیا ان کی پھوپھی نے، اور اس بہانے سے ان کو کیا کرا یوسف علیہ السلام کو انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا، اور جب تک پھر وہ زندہ رہیں، جب تک یوسف علیہ السلام کیا ہے انہی کی تربیت میں رہیں، ان کے انتقال کے بعد پھر یعقوب علیہ السلام کیا ہے اپنے پاس لے آئے، تو اسی کے متعلق ان کے بھائی کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے کہ اس سے پہلے جو ہے نا اس کے بھائی نے بھی اس طریقے سے چوری کی تھی۔ تو اب یوسف علیہ السلام دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے دلوں کی بات کو جانتا ہے، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پرویا ہے شبدوں کے اندر، اس کو لفظوں کے اندر دیکھیے، فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، تب آہستہ سے کہا یوسف نے اپنے جی میں یعنی اپنے نفس کے اندر، اپنے اندر خود سے بات کی، خود سے کہا، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور ان کو نہ جتایا، ان لوگوں کو نہیں بتایا، قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، کہا جی میں کہ تم بدتر ہو درجے میں، کن سے؟ اپنے بھائیوں کا کہا کہ تم بدتر ہو درجے میں، واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ کس نے کہا؟ یوسف علیہ السلام نے ان باتوں کو اپنے دل میں کہا۔ قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانا، کہنے لگے اے عزیز اس کا ایک باپ ہے بہت بوڑھا، کبیرا بہت ہی بڑی عمر کا ہے وہ، فخذ احدنا مکانا، سو رکھ لے کیا ہے، سو رکھ لے ایک کو ہم میں سے اس کی جگہ، یعنی اس کو تو چھوڑ دو لیکن ہم میں سے کسی ایک کو بھی رکھ لو، ہم تیار ہیں۔ انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہے احسان کرنے والا۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ عزیز مصر کو، ہم جانتے ہیں کہ آپ بہت احسان کرنے والے ہیں، تو آپ ایک کام کیجئے، کیا ہے، اس کو چھوڑ کر کے ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیجئے۔ اب یوسف علیہ السلام کیا بول رہے ہیں، دیکھیے، قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون، کہہ رہے ہیں کہ بولے اللہ پناہ دے ہم کو، اللہ پناہ دے کہ ہم کو کس چیز سے، کہ کسی کو پکڑیں مگر جس کے پاس ہم نے نہیں پائی کیا چیز، اپنی چیز، عنده متاعنا، کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جس کے پاس اپنی کوئی چیز نہیں پائی ہم اس کو کیوں پکڑے، ہم اس کو کیوں سزا دیں، انا اذا لظالمون، تو پھر کیا ہے، ہم ضرور بے انصاف ہوئے، پھر تو ہم ظالموں میں سے ہو گئے، بے انصافوں میں سے ہو گئے، کہ غلطی کوئی اور کرے سزا کسی اور کو دیں۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، پھر جب نا امید ہوئے اس سے، اکیلے ہو بیٹھے مشورہ کرنے کو، جب نا امید ہو گئے، یوسف علیہ السلام نے جب ان سے کلیئر بات کر دی تو اس کے بعد تمام بھائی نا امید ہو گئے، تو اب کیا کرا انہوں نے، وہ ہو گئے اکیلے، خلصوا نجيا، وہ خالص ہو گئے اپنے اپنے ماں کر کے کیا ہے مشورہ کرنے کو بیٹھ گئے۔ قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف، بولا ان میں بڑا، قال کبیرہم، ان میں جو بڑا بھائی، انہوں نے بولا، کیا بولا، الم تعلموا، کہ کیا تم کو معلوم نہیں ہے، ان اباکم، کہ تمہارے باپ نے، قد اخذ علیکم موثقا، کیا کرا ہے، لیا ہے تم سے عہد، من اللہ، کس کا، اللہ کا، ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور پہلے جو قصور کر چکے ہو یوسف کے حق میں، اور پہلے جو تم لوگ قصور کر چکے ہو، خطا کر چکے ہو، کس کے حق میں، یوسف کے حق میں، اور کیا ہے تم نے کیا ہے اس کے متعلق کیا کرا، تم نے اپنے باپ کو کیا کر کے آئے تھے، تم عہد دے کر کے آئے تھے نا کہ اس کو واپس لے کر کے آؤ گے۔ فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابي او يحكم الله لي، تو کیا کہنے لگے، سو میں تو ہرگز نہ سرکوں گا اس ملک سے، کہنے لگے میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گا، کب تک کہ، جب تک کہ حکم دے مجھ کو میرا باپ، یعنی جب تک کہ مجھے میرا ابا نہ مجھے بلا لے، جب تک کہ میں اس ملک نہ نکلوں گا، اور او یحکم اللہ لی، یا پھر کیا ہے اللہ میری مشکل نہ سلجھا دے، جب تک کہ ان دونوں میں سے جب تک کوئی ایک بات نہیں ہوگی، جب تک کہ کیا ہے میں اس ملک سے نہیں ہلوں گا، ان میں سے ایک نے
کہا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہی سب سے بہتر کیا ہے؟ سلجھانے والا ہے، یا حاکمین ہے، حاکم ہے۔ ارجعوا الى ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، پھر جاؤ اپنے باپ کے پاس اور کہو کہ اے باپ تیرے بیٹے نے تو چوری کی۔ وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین، اور ہم نے وہی کیا اور ہم نے وہی کہا تھا جو ہم کو خبر تھی، اور ہم نے وہی کہا تھا جو ہم کو خبر تھی۔ وما كنا للغیب حافظین، اور ہم کو کیا ہے؟ غیب کی بات کا دھیان نہ تھا۔ واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي يقبلنا فيها، کہنے لگے اور پوچھ لے اس بستی سے جس میں ہم تھے، یعنی کس کے متعلق؟ مصر کے متعلق بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا ہماری باتوں پہ کہ ہم سچے ہیں تو آپ جا کر کے مصر میں جا کر کے پوچھ لیجئے، یا پھر کس سے؟ اور اس قافلے سے جس میں ہم پہلے آئے تھے، اس قافلے سے بھی آپ چاہیں تو پوچھ لیجئے۔ ان قافلے والوں نے بھی دیکھا کہ کیا ہے؟ بنیامین کے تھیلے سے کیا ہوا؟ وہ برآمد ہوا، وہ چیز جو ہے وہ برآمد ہوئی۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور کیا ہے؟ ہم بے شک سچ کہتے ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم بے شک سچ کہتے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بول رہے۔ آپ چاہیں تو یہاں پوچھ لیجئے، چاہے آپ وہاں پوچھ لیجئے۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا، کون بولے؟ یعقوب علیہ السلام آگے جواب دے رہے ہیں، بولے کوئی نہیں، بنا لی ہے تمہارے جی نے ایک بات، کہہ رہے ہیں پھر تمہارے نفس نے کیا ہے؟ ایک بات کو گھڑ لی ہے، ایک بات کو بنا لی ہے۔ فصبر جمیل، اب صبر ہی بہتر ہے۔ عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، شاید اللہ لے آئے میرے پاس ان سب کو، بہم جميعا، ان سب کو لے آئے۔ انه هو العلیم الخبیر، وہی ہے خبردار حکمتوں والا۔ وتولى عنهم وقال يا اسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، اور الٹا پھرا ان کے پاس سے اور بولا اے افسوس، کون؟ یعنی یعقوب علیہ السلام ان کی طرف سے منہ گھما کر کے کیا بولے؟ ہائے افسوس یوسف پر، یعنی کہ وہ یوسف علیہ السلام پر پھر افسوس، اپنے رنج اور اپنے غم کو یعقوب علیہ السلام کی وہ چیز وہ یاد کیا ہے؟ تازہ ہو گئی، اور وہ پھر کیا ہو گئے؟ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اور آنکھیں کیا ہو گئی؟ سفید ہو گئی آنکھیں۔ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اس غم سے سو وہ آپ کو کیا ہے؟ جو اندر سے کیا ہے؟ گھونٹ رہا تھا، جو اندر سے جو غم ان کو اندر سے گھونٹ رہا تھا، نہیں، اس غم کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين، اب کون کہنے لگے کہ قسم ہے اللہ کی، نہ چھوڑے گا یوسف کی یاد کو۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ جب تک کہ تم یوسف علیہ السلام کی کیا ہے؟ یاد کو نہیں چھوڑو گے، کب تک کہ؟ یا تو کیا ہے تم حتیٰ، یہاں تک کہ تم بھول جاؤ گے، یا پھر یہاں تک کہ کیا ہے؟ او تکون من الہالکین، یا پھر تم کیا ہے؟ مردے ہو جاؤ گے، مردے میں شمار ہو جاؤ گے، یہاں تک کہ تم مطلب اس غم کو اتنا اپنے اوپر لے لو گے کہ تم کیا ہے؟ ان چیزوں میں تم پہنچ جاؤ گے، یا تو مردے ہو جاؤ گے، یا پھر حتیٰ تکون حرزا، یا پھر گھل جاؤ گے تم۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، بولا میں کھولتا ہوں اپنا اضطراب اور غم کس کے سامنے؟ وحزنی، اللہ کے سامنے اپنا غم کیا ہے؟ کھولتا ہوں۔ کون بول رہا ہے؟ یعقوب علیہ السلام بول رہے ہیں کہ میں تم لوگوں کے سامنے نہیں کچھ کر رہا ہوں، میں کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے اپنے غم کو کھول رہا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے، یعنی اللہ نے مجھے ان چیزوں کا علم دے رکھا ہے جن کا علم تم کو نہیں ہے۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، اے بیٹے جاؤ اور تلاش کرو، کیا کہہ رہے ہیں؟ اے بیٹے جاؤ اور تلاش کرو یوسف کی اور اس کے بھائی کی، اور نا امید مت ہو اللہ کے فیض سے، من روح اللہ، اللہ کے فیض سے نا امید مت ہونا۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، بے شک نا امید نہیں ہوتے اللہ کے فیض سے الا القوم الکافرون، مگر کون سے لوگ؟ وہی لوگ جو کافر ہیں، وہ لوگ کافر کے علاوہ کافر لوگ ہی صرف نا امید ہوتے ہیں اللہ سے، باقی نہیں ہوا کرتے۔ فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا۔ اب کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے، پھر جب داخل ہوئے اس کے پاس، کس کے پاس؟ یعنی کہ جو ہے نا یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے، جب یعقوب علیہ السلام نے ان کو حکم دے دیا تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر دوبارہ مصر کی طرف آئے
تو کیا ہوا؟ اس کے پاس آئے اور بولے، کس کے پاس؟ یوسف علیہ السلام کے پاس آ کے بول رہے، اے عزیز، پڑی ہم پر اور ہمارے گھر پر سختی، یعنی ہم پر اور ہمارے گھر پر کیا ہے؟ سختی پڑی ہے، اور لائے ہیں ہم ببضاعۃ مزجاۃ، یعنی کہ ہم ناقص پونجی لے کے آئے ہیں، سو پوری دے، فاوفی لنا الکیل، یعنی کہ ہم کو پوری دے کیا ہے؟ بھرتی، وتصدق علینا، اور خیرات کر ہم پر، یعنی ہمارے پاس پیسے تو بہت کم ہیں، لیکن کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ تم کیا ہے؟ ہمیں جو ہے نا، جو اس کے عوض میں جو گندم یا پھر جو غلہ آپ دیا کرتے ہیں ہمیں، اس کے عوض میں آپ ہمیں وہ مکمل دے دیں، وہ پورا دے دیں۔ وہ اس لیے کہ ہم پر کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے گھر پر سختی آ گئی ہے۔ اب وہ گئے تھے کیوں؟ وہ اس لیے گئے تھے کہ اگر ہم دیکھیں گے یوسف علیہ السلام کا جو ہے نا، اگر ان کا مزاج میں کچھ نرمی یا کوئی ایسی بات رہی تو ہم جا کر کے کیا ہے؟ پہلے یہ بات کریں گے، اس کے بعد پھر اس کے متعلق بات چھیڑ دیں گے۔ کس کے متعلق؟ کہ آپ بنیامین کے متعلق بات چھیڑ دیں گے کہ ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، اس لیے انہوں نے یہیں سے بات شروع کری۔ دیکھ رہے ہیں، اللہ بدلہ دیتا ہے خیرات کرنے والوں کو۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، کہا کچھ تم کو خبر ہے کہ کیا کیا تم نے یوسف اور اس کے بھائی سے جب تم کو سمجھ نہ تھی، جب تم کیا ہے؟ وانتم جاہلون، جب تم سمجھ میں سے نہیں تھے۔ قالوا ائنک لانت یوسف، جب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم کو خبر نہیں تھی، تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تم کو معلوم بھی ہے، تب پھر کہہ رہے ہیں، بولے کیا سچ تو ہی ہے یوسف؟ کون کہہ رہے ہیں؟ ان کے بھائی کہہ رہے ہیں کیا تم ہی یوسف ہو؟ قال انا یوسف وہذا اخی، کہا میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے احسان کیا ہم پر، انہ من یتقی، البتہ جو کوئی ڈرتا ہے، ویصبر، اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ ضائع نہیں کرتا، لا یضیع تو اللہ کیا ہے؟ ضائع نہیں کرتا، بس اللہ کیا ہے؟ ضائع نہیں کرتا اجر المحسنین، حق نیکی کرنے والوں کا۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، بولے قسم اللہ کی، البتہ پسند کر لیا تجھ کو اللہ نے ہم سے، اور ہم تو چوکنے والے تھے، یعنی ہم خطا کار ہیں، ہم تو خطا کار تھے۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا، کس نے کہا؟ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنے بھائیوں سے، کہا کچھ الزام نہیں تم پر آج، تم پر آج کچھ الزام نہیں ہے۔ یغفر اللہ لکم، بخش اللہ تم کو، وہو ارحم الراحمین، اور وہ ہیں سب مہربانوں سے زیادہ مہربان۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا، لے جاؤ یہ کرتا میرا اور ڈالو اس کو منہ پر میرے باپ کے، اور ڈالو منہ پر اس کے، کس کے؟ میرے باپ کے منہ پر ڈالو۔ ابھی یاتی بصیرہ، کہ چلی آئے میرے باپ کی کیا ہے؟ آنکھوں سے، کہ چلا آئے میرا باپ آنکھوں سے دیکھتا ہوا، آنکھوں سے دیکھتا ہوا میرا باپ چلا آئے۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور لے آؤ میرے پاس گھر اپنا سارا، یعنی تمام کے تمام کو کیا کہا؟ کہ تم سب کو کیا ہے؟ لے کر کے آ جاؤ، اور کہا کہ یہ کیا ہے؟ یہ کرتا میرا لے جاؤ، اور کہاں جا کر کرو؟ کیا کرو؟ جا کر کے اس کرتے کو میرے باپ کی آنکھوں پر ڈالو، میرے والد کی آنکھوں پر ڈالو، اور جب ڈالو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کو کیا ہے؟ وہ بصیرت دے دیں گے، روشنی دے دیں گے، بینائی عطا ہو جائے گی ان کو، دیکھنے کی طاقت ان کو مل جائے گی۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور کہہ رہے ہیں اپنے پورے اہل کو، اپنے پورے گھر کو کیا ہے؟ لے آؤ۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ، اور جب جدا ہوا قافلہ، کہا ان کے باپ نے، میں پاتا ہوں بو یوسف کی، اگر نہ کہو مجھ کو کہ بوڑھا بہک گیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر نہ کہو مجھ کو کہ بوڑھا بہک گیا ہے تو کیا کہوں؟ میں تم سے ایک بات کہوں کیا، کہ مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے یوسف کی بو آ رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیسے محبت اللہ نے۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، لوگ بولے قسم اللہ کی تو تو ہے اپنی اسی قدیم غلطی پر، لفی ضلالک القدیم، پرانی غلطی پر ہے تم تو۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، پھر جب پہنچا خوشخبری والا، ڈالا اس نے وہ کرتا اس کے منہ پر، پھر لوٹ کر ہو گیا فرتد بصیرا، یعنی پھر لوٹ کر ہو گیا کیا؟ دیکھنے والا۔ قال الم اقل لکم، بولا میں نے یہ نہ کہا تھا تم کو؟ کون کہہ رہے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں کہا تھا، اپنے ان سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں کہا تھا تم کو، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے ہو۔
قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین. اب بیٹے کیا بول رہے ہیں اپنے والد سے، دیکھیے. بولے اے باپ بخشوا ہمارے گناہوں کو، بخشوا ہمارے گناہوں کو، بے شک ہم تھے چوکنے والے، بے شک ہم خطا کاروں میں سے تھے، ہے نا. اب اپنے باپ کے سامنے کیا ہے، عاجزی کے ساتھ معافی مانگ رہے کہ ہمیں کیا ہے، معافی منگوا دے اللہ کے سامنے، ہم معافی مانگنا چاہتے ہیں. قال سوف استغفر لكم ربی، کہا دم لو بخشواؤں گا تم کو اپنے رب سے. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب سے تم کو کیا ہے، بخشواؤں گا. انہ هو الغفور الرحیم، وہی ہے بخشنے والا مہربان، ہے نا. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. اب دیکھیں یہاں پر کیا ہوا، پھر جب داخل ہوئے یوسف کے پاس، جگہ دی اپنے پاس، یعنی کہ یہ پورا کیا ہوا، پورا خاندان کیا ہوا، وہاں مصر پہنچ گیا. تو پھر جب داخل ہوئے یوسف کے پاس، جگہ دی اپنے پاس. کس نے؟ یوسف نے اپنے پاس ان کو جگہ دی. اب وہی کس کو؟ اپنے باپ کو. وقال ادخلوا، اور کہا داخل ہو، مصر، کس میں؟ مصر میں. انشاءاللہ آمنین، اللہ نے چاہا تو دل جمعی سے. کہہ رہے ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا، اور اونچا بٹھایا اپنے باپ کو تخت پر، اور سب گرے اس کے آگے سجدے میں. سب گرے اس کے آگے سجدے میں. کس کے آگے؟ یوسف علیہ السلام کے آگے. وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل، اور کہا اے باپ یہ بیان ہے میرے اس پہلے خواب کا، یہ بیان ہے یعنی یہ اس خواب کی میرے تعبیر ہے جو تم نے مجھے بتائی تھی. قد جعلها ربی حقا، اس کو میرے رب نے کیا ہے، سچ کر دیا کہ آج تم لوگ کیا ہے، سب کے سب میرا آپ سامنے سجدے میں آ گئے. وقد احسن بی اذ اخرجنی، اور اس نے انعام کیا مجھ پر جب مجھ کو، اذ اخرجنی من السجن، کس سے؟ جب مجھ کو کیا ہے، نکالا قید خانے سے. وجاء بكم من البدو ومن بعد، اور تم کو لے آیا گاؤں سے بعد، کیا ہے، گاؤں سے بعد اس کے کہ ان نزع الشیطان بینی و بین اخوتی، کس چیز کے؟ کہ جھگڑا ڈال چکا تھا شیطان مجھ میں اور میرے بھائیوں میں. مجھ میں بینی یعنی میروں میں، مجھ میں، اور وہ بین اخوتی میرے بھائیوں میں. پھر بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ملا دیا نا. یعنی مجھے اللہ نے مجھ پر کیا انعام کیا کہ مجھے قید سے بھی نکالا. اس کے بعد کیا ہے، آپ تمام کو مجھ سے ملوا بھی دیا. اس کے بعد کیوں ملوا دیا؟ چونکہ جب شیطان جھگڑا ڈال چکا تھا اس کے بعد بھی اللہ نے کیا ہے، مجھے اور میرے بھائیوں کو ملوا دیا. ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب تدبیر سے کرتا ہے جو چاہتا ہے، میرا رب تدبیر سے کرتا ہے جو چاہتا ہے. انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہی ہے خبردار حکمت والا. اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ کل اس کو مکمل کر دیں گے انشاءاللہ. باقی کی 11 آیتیں ہیں، کل انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل جو ہے ہم نے جو ہے نا یہاں تک پڑھ لیا تھا کہ جو ہے نا اپنے بھائیوں سے ملاقات ہو گئی، والد صاحب سے ملاقات ہو گئی تھی یوسف علیہ السلام کی. اب آگے دیکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اے رب تو نے دی مجھ کو کچھ حکومت اور سکھایا مجھ کو کچھ پھیرنا باتوں کا، یعنی مجھے خواب کی تعبیر تو نے مجھے سکھائی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں. فاطر السماوات والارض، اے پیدا کرنے والے آسمان اور زمین کے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں اور آخرت میں، یعنی تو ہی میرے کام کو بنانے والا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، موت دے مجھ کو اسلام پر اور ملا مجھ کو نیک وقتوں میں. موت دے مجھ کو اسلام پر اور ملا مجھ کو نیک وقتوں میں. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ خبریں ہیں غیب کی ہم بھیجتے ہیں تیرے پاس. یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جو ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں
کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے نا یہ جو پورا قصہ جو سنا ہے ابھی ہم نے، پورا قصہ جو ہمارا چل رہا تھا پچھلے کئی دنوں سے، تو اب یہاں پر جو ہے نا اب آگے جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی سے مخاطب ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام جو خبریں جو ہے نا یہ سب غیب کی خبریں ہم تیرے پاس بھیجتے ہیں۔ وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون، اور تو نہیں تھا ان کے پاس جب وہ ٹھہرانے لگے اپنا کام اور فریب کرنے میں، اور فریب کرنے لگے، یعنی اس وقت میں تم موجود نہیں تھے جس وقت میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ تمام کی تمام چیزیں ہو رہی تھی۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور اکثر لوگ نہیں ہے یقین کرنے والے اگرچہ تو کتنا ہی چاہے، اگرچہ تو کتنا ہی چاہے، اگر تم کتنا بھی چاہ لو، ان کے سامنے کتنی بھی سچی تمام کے تمام واقعات کو، تمام کی تمام چیزوں کو لا کر رکھ دو، لیکن پھر بھی کچھ لوگ کیا ہے، وہ بات کو ماننے والے نہیں، یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ وما تسألهم علیہ من اجر، اور تو مانگتا نہیں ان سے اس پر کچھ بدلہ۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو اور کچھ نہیں مگر نصیحت سارے عالم کو ہے، یہ اور کچھ نہیں، یہ ایک نصیحت کیا ہے، سارے عالم کو ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور بہترین نشانیاں ہیں آسمان اور زمین میں جن پر گزر ہوتا رہتا ہے ان کا، اور وہ ان پر دھیان نہیں کرتے۔ کس کے متعلق کہہ رہے ہیں؟ یعنی کہ آپ لوگوں کے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے کیا ہے، تمام کی تمام نشانیاں ہیں۔ بالخصوص یہ عرب والوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جب جو ہے نا، بالخصوص جب آپ اپنے سفر کا ارادہ کرتے ہو، ادھر سے ادھر جاتے ہو، تو بیچ میں جو ہے نا وہ تمام کے تمام اکثر علاقے، جیسے علاقہ سمود پڑتا ہے بیچ میں، اس کے بعد جو لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب ہوا تو وہ علاقہ پڑتا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ تم ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہو، اس کے بعد بھی پھر بھی کیا ہے، تم لوگ ان باتوں پر دھیان نہیں کرتے ہو۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور نہیں ایمان لاتے بہت لوگ اللہ پر مگر ساتھ ہی شریک بھی کرتے ہیں، ساتھ ہی شریک بھی کرتے ہیں۔ افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ وهم لا يشعرون، کیا نڈر ہو گئے اس سے کہ آ ڈھانکے ان کو ایک آفت اللہ کے عذاب کی؟ کیا نڈر ہو گئے کس چیز سے؟ ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کہ آ ڈھانکے یعنی ڈھانک لے ان کو ایک آفت کس کی طرف سے؟ عذاب کی، اللہ کی آفت، اللہ کے عذاب۔ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ، کیا ہے یہ آ پہنچے قیامت اچانک قیامت آ پہنچے، وہم لا یشعرون، اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ وہ لوگ ان چیزوں سے اتنے بے خبر کیوں ہیں؟ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہہ دے یہ میری راہ ہے بلاتا ہوں اللہ کی طرف، کہہ دے یہ میری راہ ہے بلاتا ہوں اللہ کی طرف۔ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، سمجھ بوجھ کر اور جو میرے ساتھ ہے، وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ پاک ہے اور میں نہیں شریک بنانے والوں میں۔ وما ارسلناک من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، اور جتنے بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے وہ سب مرد ہی تھے، وہ سب مرد ہی تھے کہ وحی بھیجتے تھے ہم ان کو، کس میں؟ ہم ان کو من اہل القری، ان کو کیا ہے، بستیوں کے رہنے والے۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، سو کیا ان لوگوں نے نہیں سیر کی ملک کی کہ دیکھ لیتا کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے؟ ان لوگوں نے ملک کی سیر نہیں کی۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا وَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور آخرت کا گھر تو بہتر ہے پرہیز کرنے والوں کو۔ افلا تعقلون، کیا آپ بھی نہیں سمجھتے؟ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ جب نا امید ہونے لگے رسول اور خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا، پہنچی ان کو ہماری مدد، فنجی من نشاء، پھر بچا دیا جن کو ہم نے چاہا، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، اور پھرتا نہیں عذاب ہمارا قوم گنہگار سے، اللہ کہہ رہے ہیں گنہگار قوم سے ہمارا عذاب پھرا نہیں کرتا۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، البتہ ان کے احوال سے اپنا حال قیاس کرنا عقل والوں کو ہے، عقل والوں کو کیا ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے کیا ہے، سیکھ لینا چاہیے۔ ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، کہہ رہے ہیں کہ کچھ بنائی ہوئی بات نہیں لیکن موافق ہے، کچھ بنائی ہوئی بات، ما كان حديثا يفترى، یہ کوئی بنائی ہوئی بات نہیں ہے، ولكن تصديق الذي بين يديه، لیکن موافق ہے اس کلام کے جو اس سے پہلے ہے نا، وتفصيل كل شيء، اور بیان ہر چیز کا، کل شیء یعنی تمام چیزوں کا، کل شیء ہر چیز کا، وہدی ورحمہ، اور ہدایت اور رحمت، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں، ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ الحمدللہ سورہ یوسف آج ہماری مکمل ہو گئی۔
سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.